تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے لاسٹ سیشن میں وی ٹاکڈ اباؤٹ سم تھنگز دیٹ وی کین ڈو. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہماری پرابلم اگر کبھی بھی زندگی میں جو آپ کے پرنسپلز پہ قائم نہ رہ پانے کی پرابلم ہے، وہ جب زندگی میں آپ یہ ڈائگنوز کر پائیں کہ یہ بیسیکلی علم کی کمی ہے، یا یہ کہ آپ کے ڈائریکٹر سیلف میں وہ اٹیچمنٹ نہیں ہے. کہ جو ڈائریکٹر سیلف سے مراد اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو ان ٹرمز کو بہت زیادہ سیریسلی نہ لیں. یہ بیسیکلی جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، یہ سمجھانے کے حوالے سے ہے کہ یعنی کیا ہماری زندگی کے اندر ہمارے دماغ کے جو ویریس فنکشنز ہیں ان کو فنکشنل ان کی ڈویژن کی گئی ہے. اس کا تعلق کوئی بھی حقیقی ڈویژن سے یا فزیکل ڈویژن سے نہیں ہے یا بایولوجیکل ڈویژن سے نہیں ہے. یہ محض سمجھنے کے حوالے سے ہے تاکہ ہم، کیونکہ دیکھیے یہ ہم سب کی زندگیوں میں جو تجربات ہیں وہ یہ کہ کئی مرتبہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ہمیں کس طرح ایک سچویشن میں بیہیو کرنا چاہیے، یا ہمیں کس طرح سے اس سچویشن میں کہ کیا کیا چیزیں کنسیڈر کر لینی چاہیے تھی. یہ ہر موقع پر ہم اس کا علم نہیں رکھتے ہیں. اچھا، پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو علم رکھتے ہیں وہ ہم کو بہت زیادہ ضروری نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ اس کو لازماً اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. ایک اور صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جو موقع جب آیا زندگی کا، اور آپ کو کسی نے، لیٹ سے یو ور انسائٹیڈ انٹو گیٹنگ اینگری، آپ کو غصہ چڑھ گیا. اور اگر غصہ چڑھ گیا تو اب غصے کے عالم میں آپ نے کچھ کہہ دیا ہے. جو یہ کہہ دینا ہے آپ کا، یہ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ ریئلائز کریں کہ میرا تو ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اس طرح سے کام کروں، یا میرا ارادہ یہ نہیں تھا، مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا ہے، یا مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے غصے کو ریگولیٹ کرنا ہے، میں وہ کر نہیں پایا. یہ جو دوسری کیٹیگری ہے، ہم آج اس کو لیں گے کہ جس میں ہماری کانشیسنس کی کمی ہو جاتی ہے. کئی مرتبہ میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے، اینڈ دین وی کین اسٹارٹ آف جی انشاءاللہ. یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا جی کہ ہم نے اسٹرینگتھن کرنا ہے. سب سے پہلے جو، میں پھر سے اس کو سمجھ لیجئے، یہ جو یلو میں لکھا ہوا ہے اس پر ذرا فوکس کریں کہ when the problem is a lack of knowledge, awareness and understanding of right, wrong, good or bad, the problem lies with the director self، جس کو ہم ڈائریکٹر سیلف کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کو you're not fully knowledgeable of what is right and wrong. لیٹ سے یہ اس طرح کی سچویشن میں اس وقت اس کے اوپر نہیں جا رہا. میں نے جس طرح اس کی مثالیں بھی دی تھی لاسٹ سیشن میں، وہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ذرا ریویو کر لیں. کہ بعض اوقات ایپلیکیشن کے مسائل اس طرح کے ہوتے ہیں. عام طور پر پرنسپلز کے مسائل ایک ایڈلٹ کے لیے یہ نہیں ہوتے. یعنی یوں نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے اچانک ایٹ دی ایج آف 25 اور 30 وہ اچانک یہ کہے کہ اوہ مجھے تو آج تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ سچ یا جھوٹ میں پرابلم ہے کوئی، اور ہمیں سچ بولنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یا بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، انصاف کرنا. البتہ کیا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جس طرح سے آپ کسی بیسک پرنسپل کی اپلیکیشن کر کے دکھاتے ہیں، جیسے آپ اگر ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کی ضرورتوں کے حوالے سے ہمیں دوسروں کی ضرورتوں میں ہینڈر نہیں کرنا چاہیے. اس پرنسپل کو اگر آپ ٹریفک کے پرنسپل پر اپلائی کریں گے تو دس از سم تھنگ دیٹ مائٹ بی این انفارمیشن فار somebody living up and growing up in this society، جس میں کہ بالکل ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو آج ہم اس سے آگے بڑھ رہے ہیں جی. اسٹرینتھننگ دی آبزرور سیلف. یہ آبزرور سیلف وہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو اس کو سمجھ لیں وچ از ویری امپورٹنٹ. وین دا پرابلم از اے لیک آف کانشیسنیس in our actions, lack of consciousness in our actions, even after being intellectually aware of what is right, what is wrong, good or bad, the problem lies with the observer self. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اب دوسری صورت یہ بن گئی ہے کہ انفارمیشن آ گئی ہے. یہ آپ نے اگر کبھی زندگی میں اپنے کسی ہیبٹ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہو اپنے اندر، تو آپ نے اس کا تجربہ بہت زیادہ کیا ہوگا جی. مینی ٹائمز ان آور لائف جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں اس جد و جہد کا کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے،
تو اس میں ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ جو سٹیج بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ تو کر لیا ہے کہ میں نے اب اس کو ٹھیک کرنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ٹھیک کروں، میرے اندر عزم بھی ہے، لیکن میرے سے وہ ہو جاتا ہے اور پھر مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ اوہ ہو میں نے پھر کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ چیز ہے کہ جدھر آبزرور سیلف ایشو ہے، یعنی آبزرور سیلف، آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے، لیکن آپ سے وہ غلطی ہو جاتی ہے اور بعد میں ریئلائزیشن ہوتی ہے۔ اور یہ جو ریئلائزیشن کا بعد میں ہونا ہے، یہ اصل میں یہ بتا رہا ہے کہ موقع پر آبزرور سیلف ایکٹیو نہیں تھا۔ اٹ واز ناٹ آبزرونگ واٹ اٹ شوڈ ہیو بین آبزرونگ، جس کے نتیجے میں وہ غلطی ہو گئی اور بعد میں وہ ایکٹیو ہو کے یہ یاد کراتا ہے کہ تم نے یہ غلطی کر دی ہے۔ اس کے لیے اب اگر ہم یہ اسٹرینگتھن کرنا چاہیں تو اس کے لیے واٹ آئی سجیسٹ از کہ سب سے پہلی چیز جس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں وہ مائنڈ فلنس ہے جی۔ پریکٹسنگ مائنڈ فلنس، پریکٹسنگ مائنڈ فلنس کی بہت سی میڈیٹیشنز آپ کو مل جائیں گی، بے تحاشا آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ بالعموم there will be guided meditations. You don't need to take any guided meditation. You can take simply music meditation, for instance. سائلنٹ میڈیٹیشن ہو سکتی ہیں اس میں، آپ اگر چاہیں تو گائیڈ میڈیٹیشن لے لیں، وہ آپ کو گائیڈ بھی کر دیں گی کہ ابھی آپ کس طرح سے اس کو مائنڈفل کس طرح سے ہوں گے۔ فار انسٹنس اپنی بریتھ پہ فوکس کریں یا اپنی ہارٹ بیٹ پہ فوکس کریں یا اپنی آنے والی تھاٹس پہ فوکس کریں، یا اپنے فار انسٹنس اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں، بالکل اپنی گردن کو اپنے شولڈر کو بالکل ریلیکس کر لیں اینڈ فوکس آن دا، یہ جو آپ کی جدھر آپ کی گردن آپ کی شولڈر سے ملتی ہے اس جگہ پہ فوکس کریں اینڈ جسٹ کیپ یور مائنڈ رائٹلی ڈائریکٹڈ ٹو دس پوائنٹ۔ ٹھیک ہے جی، بالکل ایگزیکٹلی اس پوائنٹ پر رکھیں، اور جب یہ مائنڈ ہٹے اس کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ یہ جو مائنڈ فلنس کی میڈیٹیشن ہے، یہ بیسیکلی اس سے ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ونس وی اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ then we become more we are likely to become more mindful of what is happening around us۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا چیز آ رہی ہے، ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے جو ہم نہیں کرنے لگے، یا کیا کرنا چاہیے جس کو ہم اوائڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا جو آبزرور سیلف ہے وہ اس میڈیٹیشن سے زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا، زیادہ جاگنا شروع ہو جائے گا، زیادہ آبزرو کرنا شروع ہو جائے گا۔ آبزرور سیلف کون سا سیلف ہے، پھر سے یاد کر لیں، یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے سچ بولنا ہے، یا مجھے غصہ نہیں کرنا ہے، لیٹس سے، اور آپ کے جو باڈی ہے، باڈی رسپانس یہ آ رہا ہے اس وقت، جو ایکٹر سیلف ہے وہ غصے کی طرف جا رہا ہے اور آپ نے اس کو جانے دیا ہے اور بعد میں احساس ہوا ہے، تو یہ آبزرور سیلف کی کمی ہے۔ تو how do we activate and strengthen the observer self؟ میں آج اس پہ بات کر رہا ہوں جی۔ پریکٹسنگ مائنڈ فلنس از دا فرسٹ تھنگ، کہ ہم مائنڈ فلی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ، یہ جو مائنڈ فلنس ہے یہ اوور لانگر پیریڈ آف ٹائم آپ کو آپ کی آبزرور سیلف کو زیادہ ایکٹیو بنانا شروع کر دے گی۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلط کریں، لیکن آپ اپنے آپ سے یہ بعد میں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں کر گیا اور بعد میں ریئلائز ہوا کہ یہ غلط تھا، بلکہ بالعموم آپ اندر سے یہ جانتے ہوں گے کہ میرا آبزرور سیلف جو ہے وہ پوری طرح ایکٹیو تھا، وہ مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ نہیں کرنا نہیں کرنا، مت کرو مت کرو مت کرو، لیکن میں نے کہا یار ابھی چپ کر دو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ دس از سم تھنگ، یہ پریکٹسنگ مائنڈ فلنس سے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، دیٹ یور observer self becomes more and more active, you become more and more noticing of the environment۔ یہ جو مائنڈ فلنس ہے، this can be practiced in almost everything۔ For instance in a conversation، آپ یہ میرے سے بات چیت کر رہے ہیں، ابھی ہم میری بات سن رہے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کوئی بات آپ کے سامنے میں کر، آپ کا ذہن آپ کے ماضی کے کسی واقعے کی طرف چلا جائے اور پھر آپ اس میں sort of deeper down deep جاتے جائیں اور اس کے بارے میں زیادہ سوچتے جائیں۔ being mindful means being in the present۔ being mindful actually means being in the present۔ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو کھاتے ہوئے عام طور پر ہمارا جو ہماری کنڈیشننگ ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم عام طور پر اپنے ذہن کو فری چھوڑ دیتے ہیں، جدھر مرضی کام کریں، کھاتے ہوئے ہم نیوز پڑھ رہے ہوتے ہیں، نیوز سن رہے ہوتے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ وی آر ناٹ ریئلی فوکسڈ آن واٹ وی آر ایٹنگ۔
کئی دفعہ یہ احساس ہوگا آپ کو کہ یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ آج کیا کھایا تھا. ٹھیک ہے نا جی. واٹ ڈیڈ وی ایٹ انلیس بڑی کانشیسلی آپ نے یہ فیصلہ کیا بیکاز وی آر ناٹ مائنڈ فل آف واٹ وی آر ایٹنگ. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے تو اس کو بھی دیکھا اور اس سے میرے دل میں بڑی شکر گزاری کا جذبہ بھی بالعموم پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ مائنڈ فلی چیزوں کو کھانا شروع کر دیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پورا آدھا گھنٹہ بس یہی کریں، لیکن یہ کہ تھوڑی ذرا اس کے بارے میں نوٹس کرنا شروع کر دیں کہ اس وقت جو کچھ کھا رہا ہوں وہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے. اٹ از ایکچولی پرووائڈنگ می انرجی، اٹ از ایکچولی پرووائڈنگ می نرشمنٹ، اور یہ کدھر سے میرے تک پہنچا ہے. یہ کتنی اس کائنات نے کتنی محنت کی ہے کہ یہ مجھ تک پہنچایا ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو آپ مائنڈ فلی پہلے اپنے اندر پیدا کرنے لگے. اور پھر ایک اور ایسپیکٹ یہ کہ اس ٹیسٹ کو کہ جو آپ کے منہ میں آ رہا ہے، اس ٹیکسچر کو کہ جو آپ کے منہ میں فیل ہو رہا ہے، اس کے بارے میں زیادہ اویئر ہونا شروع ہو جائیں. تو دس از ایکچولی یہ صرف پریکٹسز ہیں، یہ ساری کی ساری صرف پریکٹسز ہیں. اف یو آر اف یو آر لیٹ سے بریدنگ، اگر لیٹے ہوئے ہیں تو صرف اپنی بریتھ پہ فوکس کرنے لگ پڑے اور یہ فیل کرنے لگ پڑے کہ وہ بریتھ آپ کو کس طرح سے ایک انلائون کر رہی ہے، کس طرح سے وہ جان دے رہی ہے. یہ مائنڈ فلنس کی ویریس پریکٹسز ہیں. اور اس دیکھنا چاہیں گے تو دیر بی لاٹ آف مٹیریل جو آپ کے سامنے آ جائے گا. اسی طرح سے مائنڈ فلنس ہی کی ایک ایکسٹینشن یہ بھی ہے کہ آپ نان ججمنٹل ہو کے مومنٹ میں رہیں. آپ اپنی فیلنگز کے بارے میں، یہ ہم آگے دیکھیں گے بھی، فیلنگز کے بارے میں زیادہ اویئر ہو جائیں اپنی. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ یو، وہ اچھا ہے برا ہے، اس ججمنٹ سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو نکال کے صرف یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از ہیپننگ، کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں کیوریوسٹی پیدا کرنے کی کوشش جو ہے، یہ ہے مائنڈ فلنس کی ٹریننگ. مائنڈ فلنس جب آپ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، وین یو بیکم مور فوکسڈ آن واٹ از ہیپننگ ان دا پریزنٹ، تو وہ صرف اس حوالے سے نہیں کہ آپ کے آبزرور سیلف کو اسٹرانگ کرتی ہے، وہ آپ کو زیادہ آبزرونگ بنا دے گی. جنرلی انوائرمنٹ میں بھی یو ول اسٹارٹ آبزرونگ مور. آپ کو زیادہ چیزیں یاد رہنی شروع ہو جائیں گی. آپ چیزیں جب پڑھ رہے ہوں گے تو یو ول ٹرائی ٹو فوکس آن واٹ یو آر ریڈنگ. آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کا کوشش ہوگی کہ آپ اسی پہ زیادہ فوکس کرنے لگ پڑیں گے. دیز آر جنرل بینیفٹس آف دس مائنڈ فلنس ٹریننگ. لیکن جو میرے حساب سے ظاہر ہے کہ ہماری فیلڈ جس کو ہم یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور مورل اپلفٹنگ کے لحاظ سے میرے حساب سے یہ جو ہے، یہ کانشیسنس کی جو زندگی ہے اس میں ایک میجر رول پلے کرتی ہے جی. مائنڈ فلنس کی یہ ساری لرننگ، ونس یو یہ ایک ایسپیکٹ آف لرننگ ہے. دوسری چیز ہے جس کو میں کہتا ہوں جی، یہ اس کو دنیا میں عام طور پر کہا بھی یہی جاتا ہے، پریکٹسنگ دا پاز. کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے. آپ زندگی میں اگر کچھ کہنے لگے ہیں، کوئی بھی چیز، تھنک اباؤٹ اٹ ایز اے گائیڈنگ رول. فار انسٹنس، آپ تھوڑی دیر کے لیے، یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا آپ کو شروع میں اس کو فالو کرنا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے کہ ہر چیز جب بھی کبھی کوئی کچھ بات کرنے لگیں آپ، تو یہ پوچھیں کہ جو میں کہنے لگا ہوں بات کرنے سے پہلے، یہ عام طور پہ ہم بعد میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. فار اے چینج ہم لیٹ سے وی اسٹارٹ آسکنگ بفور سیئنگ اٹ، جو میں کہنے لگا ہوں کیا وہ سچ ہے؟ از اٹ دا ٹروتھ؟ از اٹ نیسسری؟ از اٹ ہیلپ فل؟ اینڈ از اٹ کائنڈ؟ یہ چار سوال ہے جی. از اٹ دا ٹروتھ؟ از اٹ نیسسری؟ کیا اس سچ کو بتانا یہاں پہ ضروری ہے؟ یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس موقع پر بتانی ضروری نہیں ہے، لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ساری ہماری ججمنٹ ہو سکتی ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ کیا یہ اس وقت ہمیں کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا جو میں کہنے لگا ہوں سچ سچ بھی ہے، یا سچ ہی نہیں ہے تو ادھر ہی ختم کر دیں بات. اس کے بعد اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ تین سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ از اٹ نیسسری؟ کیا یہاں پہ بیان کرنا اس کا ضروری ہے؟ از اٹ کائنڈ؟ کیا اگر میں یہ بیان کروں گا تو یہ کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں ہوگی؟ یعنی کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی کی غیبت ہو رہی ہو، میں کسی کی بارے پیٹھ پیچھے اس کی برائی تو نہیں کر رہا ہوں گا اس کو ڈیفینس کا موقع دیے بغیر. اینڈ فائنلی یہ بات کہ از اٹ دا ٹروتھ؟ از اٹ
is it necessary, is it kind, and finally is it helpful. جس سے میں بات بیان کر رہا ہوں یہ اس کی کسی طرح سے ہیلپ بھی ہوگی. ڈو یو تھنک دیٹ یہ محض ہم ایک نیوز شیئر کر رہے ہیں، محض ایک انفارمیشن دے رہے ہیں کسی کے بارے میں، یا will it provide some help to this person whom I'm talking to. یہ جو ایسپیکٹ ہے، اس کو جب آپ یہ پاز کی پریکٹس کرتے ہیں، ابھی یہ جو 4 سوالات ہیں یہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پریکٹسنگ دا پاز، جب آپ کو خیال آیا کچھ کرنے کا تو بجائے اس کے کہ میں کر گزروں، میں نے اپنے آپ کو پہلی سٹیج پہ روکا اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے جو کچھ کرنے کا فیصلہ کیا ہے میں اس کو اب ایک دفعہ پھر سے ریویو کر لوں، کیا کرنا چاہتا ہوں میں. Is it something that I have consciously decided to do, and am I satisfied with that? اس سچویشن میں نے یہ 4 سوالات آپ کو بتائے ہیں کہ is it the truth, is it kind, is it necessary, and is it helpful. یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں اور پھر دیکھیں کہ کس طرح سے کئی دفعہ ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو خود ایڈٹ کر دیں گے کہ نہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پہ کیا ضرورت ہے اپنی اگر میں یہ کہوں کہ مثال کے طور پر کسی نے کوئی بات آپ سے کی کہ دیکھیے مجھے پتا چلا کہ یہ جو بات تھی، یہ جو میرا فیصلہ تھا یہ ٹھیک نہیں تھا، اور لیٹ سے آپ کو یہ یاد ہے کہ یہ جو فیصلہ جو جس تک یہ آدمی آج پہنچا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ آپ پہلے دن سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا، تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلی جو چیز آئے گی وہ یہ آئے گی بالعموم کہ میں نے تینوں پہلے ہی یہ کیا سی، یہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ رہا تھا، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا. Didn't I say that to you؟ یہ ساری چیزیں مختلف لینگویج میں ہم اس طرح سے کر دیتے ہیں. اس کے اوپر یہ تھوڑی دیر کے لیے سوال کریں تو آپ کو مجھے اس میں سمجھ آئے گی بات. یعنی کیا یہ کہنا ضروری ہے؟ کیا یہ کہنے کے نتیجے میں دوسرے کی کوئی ہیلپ ہوگی؟ کیا یہ ایسی سچائی ہے کہ جس کو بیان کرنے سے کو لازماً بیان ہو جانا چاہیے؟ یعنی یہاں پر صرف میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ بتانا صرف یہی چاہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا، ورنہ اگر وہ کبھی کہے گا کہ جی وہ جو بات آپ نے کہی تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی، یہ والی چیزوں میں نہیں بتانا پسند کرتا بہت زیادہ، نہ میں سننا پسند کرتا ہوں. لیکن جدھر دوسرا غلط ہو اور میری رائے بائی چانس ٹھیک نکل آئی ہو، آئی ریئلی لو ٹو ٹیل ادرس کہ یہ اس سے میری رائے کتنی اچھی تھی. بٹ تھنک اباؤٹ اٹ، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پاز کو پریکٹس کرنا شروع کر دیں، اینڈ دین ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ کہ جو میں کہنے لگا ہوں وہ میں کہنا اس کو میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں فی الواقع کہ کہنا چاہتا ہوں، اینڈ دین چوز ٹو ریسپونڈ rather than react. اس سارے کے بعد بجائے اس کے کہ آپ ریئیکشن اور رسپانس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ ہم آگے چل کے ویسے زیادہ تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن جب بھی ایک چیز کو بالکل واضح طور پر ایک کرائٹیرین بنا لیں، جب بھی آپ کا رسپانس جو ہے اس کا بیسک پرنسپل یہ ریسیپروسٹی ہو جائے. یعنی وین ایور یو آر ریسپونڈنگ ٹو دی ادر اکارڈنگ ٹو واٹ ہی ہیز ڈن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جی، اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. دوسرے نے جیسا کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر جب آپ اپنا رسپانس ڈٹرمن کریں تو یہ ریئیکشن ہوتا ہے، اور دوسرے کے کیے سے قطع نظر کر کے آپ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ یہ میرا پرنسپل ہے، اس پر جو بھی دوسرا میرے سے بات کر رہا ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، آئی ایم گوئنگ ٹو ریسپونڈ اکارڈنگ ٹو دس پرنسپل آف لیٹ سے بینگ انڈرسٹینڈنگ فار انسٹنس. یعنی مجھے یاد ہے بچپن میں یہ کئی دفعہ واقعہ ہوا کہ تحفے جو ہیں ان کو لکھا جاتا تھا، جب کسی سے تحفہ ملتا تھا تو وہ لکھ لیا جاتا تھا کہ تحفہ کیا ملا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ یعنی بڑے یہ بتایا کرتے تھے کہ سانو ورتنا ہوتا ہے، یعنی ہم کو یہ تحفہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، جب موقع آئے گا تو تم نے تو نہیں دینا، تو اس لیے ہمیں یہ لکھنا پڑتا ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ بیسیکلی وہ پرنسپل ہے، آپ کو جو تحفہ دینا ہے آپ دیں، اس سے قطع نظر کہ کسی نے کیا دیا ہے آپ کو اس سے ہاتھ سے دینا چاہیے جو میری اس وقت پوزیشن ہے. اس سے نہ تو میری پوزیشن جو ہے وہ اس سے زیادہ کا مجھے کوئی دینے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ اس سے کم، کیونکہ اس نے کم دیا تھا تو میں بھی کم دوں. تو دس از سم تھنگ بڑی بالکل کلیئر کرائٹیرین یہ ہے کہ وین ایور یو آر ڈیسائڈنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ریسپونڈ on the basis of how the other person is behaving، تو یہ بیسیکلی بالعموم ریئیکشن ہوگا. اور اگر آپ کا جو رسپانس ہے وہ اس بیسس پر ہے کہ میری زندگی کا بیسک پرنسپل کیا ہے، تو اب جو رسپانس ہوگا وہ آپ کا پرنسپل بیسڈ ہوگا. اس کو میں کہہ رہا ہوں کیا چوز ٹو رسپونڈ
rather than react. اچھا جی، اس سلسلے میں سم تھنگس کین بی ویری ہیلپ فل. ٹھیک ہے جی، میں آج اس کا یہ والا ایسپیکٹ لے رہا ہوں، پھر اس سے آگے ہم وی ول گو ان دا نیکسٹ سیشن انشاءاللہ. میں جو کچھ کہنے لگا ہوں یا کرنے لگا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ مقصد جو ہے یہ میں نے اپنے سامنے کلیئر رکھا ہوا ہے؟ میں جو کچھ کہنے یا کرنے لگا ہوں، واٹ از دا پرپز آف دیٹ؟ ٹھیک ہے جی. از دیٹ پرپز ان کیپنگ ود مائی سلیکٹڈ پرنسپلس؟ کیا وہ پرپز جو ہے ول آئی بی پراؤڈ آف اٹ کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ بالکل ٹھیک کیا؟ ول آئی بی ایبل ٹو سے کہ میں آئندہ بھی یہ کروں گا، یا یہ کہ نہیں یہ میں نے اصل میں دوسرے کی بیسس پر اس کا فیصلہ کر لیا تھا، میں نے یہ فیصلہ اس بیسس پر کر لیا تھا کہ دوسرا کون ہے، اس نے میرے ساتھ کیسے بہیو کیا ہے. واٹ should be the purpose which would correspond to my selected principles؟ اگر دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اصل میں پرپز ہونا کیا چاہیے، اس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا. یہ دیکھیے، یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت، یہ بڑی آپ کو آکورڈ لگے گی اگر آپ اس کو کانٹیکسچولی سمجھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت موقع آ جائے بہیو کرنے کا، رسپونڈ کرنے کا، تو مائنڈ فلی رسپونڈ کریں. رسپونڈ کریں، مائنڈ فلی کریں، نمبر ایک. نمبر دو، گیو اٹ اے پاز. اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میں ریئیکٹ کر رہا ہوں یا رسپونڈ کر رہا ہوں. یہ پوچھیں اپنے آپ سے. یہ دیکھیے بات کیا ہو رہی ہے، آپ سے کسی نے کچھ کہہ دیا اور آپ یہ سارا کام کرنا شروع کر دیں، تو سب سے پہلے تو آکورڈ بات یہ کہ یہ سارے کام جو ہیں یہ کیا اس وقت کرنے والے ہوتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں، یہ ود ان اسپلٹ سیکنڈ ہونے شروع ہو جائیں گے ونس یو گیٹ یوز ٹو دس ایکسرسائز. میں نے اپنی رسپانس سے پہلے ایک چیک لسٹ سی بننی شروع ہو جائے گی آپ کے اپنے اندر، اور آپ نے اس چیک لسٹ کو سامنے رکھ کر اس کو ٹک کر کے ود ان اسپلٹ سیکنڈ آپ یہ فیصلہ کر لیں گے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں that it will initially take some time. تو انیشلی بیسیکلی آپ کو وہ جو پاز ہے وہ دکھے گا، وہ لوگوں کو بھی دکھے گا. وہ آپ کا جو آپ نے ٹائم لیا ہے کہ میں اب کسی نے کوئی بات کی ہے تو اس کو رسپونڈ کرنے سے پہلے میں یہ سب کچھ اپنے سے پوچھ لوں، تو یہ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. اچھا جی. if someone if someone else were to say or do the same thing, how would I feel about that person؟ یہ ایک اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر میں کسی اور کو وہ کرتا ہوا دیکھوں جو میں کرنے لگا ہوں، تو مجھے کیسا لگے گا؟ What can be the possible consequences of saying or doing what I am going to say or do؟ میں جو اب کرنے لگا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے ہر چیز کے کچھ نہ کچھ نتائج نکلنے ہیں، تو وہ کیا پاسبل کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، دونوں تینوں سامنے رکھیں کہ کیا یہ میرے لیے قابل قبول ہیں اور اس کی ذمہ داری لینے کو میں تیار ہوں. ڈو آئی وانٹ دوز کانسیکوینسز ٹو مٹیریلائز؟ کیا میں واقعی یہ چاہتا ہوں کہ جو یہ کانسیکوینسز ہیں جو میرے سامنے ہیں یہ فی الواقع ہو جائیں، یہ سامنے آ جائیں لوگوں کے؟ از دیٹ واٹ آئی وانٹ؟ اینڈ ڈو ایم آئی ٹیکنگ ریسپانسبلٹی، ایم آئی کمفرٹیبل ٹیکنگ ریسپانسبلٹی فار دا کانسیکوینسز؟ کیونکہ یہ جو کچھ میں کروں گا اس کے نتیجے میں ہونا ہے وہ. ٹھیک ہے جی. اینڈ دین کین دیر بی اے بیٹر وے آف سیئنگ اور ڈوئنگ وٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو سے اور ڈو؟ یہ وہی سوال ہے جی کہ کین اٹ بی میڈ مور کائنڈر؟ کین اٹ بی میڈ کائنڈر اینڈ continually challenging my perspective? How else can the situation be seen؟ میں جس طرح سے کرنے لگا ہوں کیا اس میں کوئی اور پرنسپل بھی اپلائی ہوتا ہے یا یہی ایک پرنسپل ہے؟ یہ جو میرا آبزرور سیلف ہے جس نے کہ یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں جو کچھ کرنے لگا ہوں وہ ان کیپنگ ود دا ڈائریکٹو سیلف ہے یا نہیں ہے، یہ ان سوالات سے ایکٹیو ہونا شروع ہو جائے گا. اور یہ سوالات جو ہیں یہ آپ ظاہر ہے کہ انیشلی اگر آپ ان دا مومنٹ نہیں کر رہے ہیں، ان دا مومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ سے کسی نے کوئی بات کی اور آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے، تو اٹ از پاسبل کہ آپ یہ فراموش کر دیں، بھول جائیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ایز یو گو اہیڈ ان لائف اور یہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ میں نے یہ پرنسپل ہے اس کے مطابق بہیو کرنا ہے، تو یو کین اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ ریٹروسپیکٹولی ایز ویل کہ کیا یہ بات ٹھیک تھی، کیا مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا، میں نے یہ سوچا تھا، اگر میں نے یہ سوچا تھا تو آج اگر ایسا ہو تو میں کیا کروں گا. دیز آر آل ایسپیکٹس جن کو کہ جب ہم اس میں پیدا کرتے ہیں تو یہ آبزرور سیلف کو
اسٹرینگتھن کرتے ہیں. ابھی اس کا یہ حصہ ابھی جاری ہے جی. آئی ول بی ٹاکنگ اے لٹل اباؤٹ ایموشنز ان دا نیکسٹ سیشن, کہ ہمیں اس کے بارے میں وی ہیو ٹو بیکم مور کانشیس کہ جو اس وقت میری فیلنگز ہیں وہ ہیں کیا. یہ آپ نے دیکھا یہ جو میں نے آبزرور سیلف کا جو ڈائیگرام بھی بنایا ہوا ہے, اس میں بھی جو اس کی اندر کی جو کور ہے وہ اصل میں ایموشنز ہیں. وہ ایموشنز کدھر سے پیدا ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا, اس وقت وہ ایموشنز ہیں کیا, کیا ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کے پیش نظر کوئی کام ہے, وہ کام کے لیے جو اس وقت آپ کی فیلنگز ہیں, آر دے سپورٹیو, ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کانشیس ہوتے جانا. تو انشاءاللہ جی ویل بی گوئنگ موونگ فارورڈ فرام ہیئر ان دا نیکسٹ سیشن. ابھی ہمارا آلموسٹ ٹائم جو ہے جتنا رکھا ہوا ہے اس کے لیے وہ ہو گیا. السلام علیکم موئی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی, خیریت سے جی. الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. پہلے موئی صاحب رمضان مبارک. ویسے تو آج دوسرا روزہ ہے ہمارا. بہت آپ مبارک خیر ہو, بہت مبارک. موئی صاحب, پہلے تو یہ کہنا تھا کہ جو آپ نے بتایا کہ بندے کو جو ہے وہ ایک نالج بیسڈ جو ہے اس کے بیہیویئرز ہوتے ہیں. اب ہم جب مطالعہ کرتے ہیں کہ آدم نے جو فیصلہ کیا تو ان کو بھی تو نالج تھی نا, اور وہ انبیاء کی فہرست میں. تو جب وہ ان کو نالج ہونے کے باوجود آبزرویشن سیلف ہے, تو وہ ان کا کس طریقے سے کام کرتا ہے. اب ادھر بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں ذہن کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. یعنی کہ وہ مینس ہم سے اگر وہ غلطی سرزد ہو جانا اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب ہے ندامت, اور مطلب اس لیول پہ جب یہ چیز ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں چیزوں کا معلوم ہونا اور ایک نہ ہونا, لیکن اس شخصیت سے اگر ہم جائزہ لیں تو پھر ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. اچھا, اگر ہم اب ایک سوال تو یہ ہو گیا. دوسرا سوال چھوٹا سا مختصر سا ہے کہ ہم جب یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم جب ہے مینس ہم نے تھوڑی سی کنفیوژنز ہوتی ہیں. کنفیوژن اس سینس میں ہوتی ہیں کہ ہم صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتے. یعنی کہ میں کیسے پورٹری کروں اس سوال کو کہ ہم چاہتے ہوئے بھی جو ہے, یعنی ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیز غلط ہے, اور ہم کوشش مطلب ایک نظر سے کسی کی نظر سے وہ چیز صحیح ثابت ہو رہی ہوتی ہے اور کسی کی نظر سے وہ غلط ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم وہ کون سا فیصلہ کریں کہ وہ چیز جو ہے وہ جو ہم یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. یعنی کہ یہاں پر اگر ہو سکتا ہے کسی کی نظر میں وہ صحیح ہو اور وہ صحیح بھی ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی نظر میں غلط ہو اور وہ غلط ہو. تو ایک تھرڈ مین کیسے کرے گا, وہ فیصلہ کیسے کرے گا تاکہ وہ یہ چیز نہ ہاں یا ہاں کرے, یعنی کہ وہ چیز کرنے جا رہا ہے وہ کرے یا نہ کرے. دو سوال. یہ جو حضرت آدم کا واقعہ ہے جی, اس کو تو ظاہر ہے کہ ایک ریلیجس واقعہ ہے, اس کو قرآن مجید نے بیان کیا, اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کریں گے اس پر ڈیپینڈ کرے گی یہ بات کہ کیا ہوا تھا. وہ حضرت آدم کس طرح سے, واز اٹ لیک آف انفارمیشن. یہ اگر آپ اس کیٹیگری اس انڈرسٹینڈنگ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کو, کیا وہ ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ لیک آف اویئرنیس تھی, وہ لیک آف کانشیسنیس تھی, وہ یا پھر لیک آف یا پھر سٹبننیس تھی. تو آبویسلی جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سٹبننیس تو نہیں تھی. یعنی اٹ واز بینگ اے پروفٹ آف گاڈ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے اس اعتماد پر ہم کھڑے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ اس کے اندر عزم کی کمی تھی. قرآن مجید نے ایک موقع پر یہ کہا بھی ہے کہ ہم نے اس کے اندر وہ عزم نہیں پایا. یعنی وہ عزم کی کمی جو ہے وہ کئی دفعہ انسان کے اندر لیک آف کانشیسنیس میں جھلک جاتی ہے. یہ پاسبل ہے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک جو بھی آپ کی رائے ہو اس میں آپ بات کر سکتے ہیں. جو بھی ہم کہیں گے یہ بیسیکلی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہی ہوگی. واٹ آئی تھنک اباؤٹ دا سیکنڈ ایشو جو آپ نے فرمایا ہے کہ ہم کو یہ مجھے تھوڑا سا ذرا یاد کرائیے گا پھر سے کہ واٹ واز دا سیکنڈ ایشو.
fasting is. مطلب دیکھیے ایک پرسپیکٹو ہے یا کوئی ایشو ہے جس پہ آپ کا ایک پرسپیکٹو ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی، ہاں ایک جی، ہاں جی، ایک رائٹ، میرا ہے، آپ بھی صحیح ہیں رائٹ، اور میں بھی صحیح ہوں. اچھا ایک تھرڈ پرسن ہے، رائٹ. وہ بھی جو ہے وہ آپ اور مجھے کیا کرے گا، مطلب آپ کو صحیح کہے گا، مجھے صحیح کہے گا، اور ہم دونوں کا کیا رویہ ہوگا، یہاں کیا ہوگا. یہ ایک دیکھیے مطلب انسان میں بہت اچھا سوال ہے جی. آئی تھنک what از موسٹ امپورٹنٹ ہیئر از دیٹ وی شوڈ ہیو اے نان ججمنٹل. اگر کوئی آدمی جیسے میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک رائے ہے، اور ہم اختلاف رکھتے ہیں، اور ایک آدمی اس بارے میں ہماری گفتگو سن کے تو یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو ایک بات تو یہ کہ اس کو اصل میں آ، اس کو میں بہت زیادہ اس کو سٹریس کرتا ہوں کہ اس کو کچھ چیزوں میں تھوڑا سی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر کرنا چاہیے. نمبر ون، ہاؤ ٹو لسن وداؤٹ ججمنٹ. ہاؤ ٹو لسن اینڈ انڈرسٹینڈ کہ دونوں لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کا پرسپیکٹو کیوں ڈفرینٹ ہے، کیا وجہ ہوئی ہے اس کو ڈفرینٹ کی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا کچھ سکلز ہیں جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہیں. نمبر ون، پرسپیکٹو کو سمجھنا دوسرے کے. نمبر دو، دونوں کے کنسرنز کو سمجھنا. اور نمبر تین، دونوں کے ڈیسیجن میں بائسز اور نوائز کا فرق سمجھنا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ، اس سے بہت مشکل ہے ہمارا نکل پانا کہ ہم باعث نہ رہیں. ہمارے اندر بائسز موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ حق کے لیے باعث کیوں نہ ہو، لیکن وہ کیا ہے اصل میں حق کے لیے باعث کا کیا مطلب ہے. باعث کا مطلب یہ ہے حق کے لیے کہ جس چیز کو میں نے حق سمجھا ہے میں اس کے لیے ایک باعث رکھتا ہوں اپنے ذہن میں، تو آبویسلی وہ حق جس کو میں نے سمجھا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ ہماری پرابلمز ہیں جس کے اندر. اور نوائز ایک اور چیز ہے جی. we make decisions without most of the time without sufficient information, and most of the time we are not allowed to have sufficient information. وہ پوری انفارمیشن ہمارے پاس اکثر اوقات نہیں بھی ہوتی. تو یہ ساری پرابلمس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایک تھرڈ پارٹی جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتی ہے تو دیر آر ٹو تھری تھنگس which are very important. نمبر ون، آئی تھنک جو جدھر سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ اسکل میں نے اس وقت بھی بتانے کی کوشش کی تھی کہ یہ میرے حساب سے لائف اسکلز میں سے اس کا نمبر بڑا اوپر آتا ہے. وہ ہے کریٹیکل ریفلیکشن. ہاؤ ڈو یو کریٹیکلی ریفلیکٹ آن آئیڈیاز. ٹھیک ہے جی، یہ جو آئیڈیاز پہ کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنا ہے، اس کے اندر جو بیسک چیز ہے جو کام کرتی ہے وہ یہ کہ ہم اس کو سمجھیں کہ ہر آئیڈیا کچھ ازمپشنز پہ بیسڈ ہے، کچھ بلیفز پہ بیسڈ ہے. وہ کیا ہیں؟ آپ اگر کریٹیکلی ریفلیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، آپ اگر اچھی کانورسیشنز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ کیا آپ باعث اور نوائز ان دونوں کے اندر، یہ دونوں کا افیکٹ جو ہے زندگی کے اندر ڈیسیجن میکنگ میں، اس کو اگر آپ اف یو کین کیپ دیٹ ان مائنڈ تو آئی تھنک یو ہیو اے ویری گڈ چانس کہ آپ نہ صرف یہ کہ خود فیصلہ اچھا کر پائیں بلکہ دوسروں کی جو یہ اختلاف ہو رہا ہے لیٹ سے، جس میں آپ نے فرمایا کہ ایک میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ایک آپ کا ہے، تو ایک تھرڈ پارٹی اگر وہ اس قابل ہو تو وہ ہمیں اس میں وی کین بی براٹ آن اے ویری گڈ لیول جدھر کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ بھی پائیں. So I think these are the three things. The number one, critical reflection. Number two, being aware of noise and bias in our decisions. اور اس چیز کو ڈسکاؤنٹ کر پانا، اس چیز کو سمجھ پانا. اور نمبر تھری، having good conversation skills. ٹھیک ہے جی، جدھر ہم ایک دوسرے کو we can encourage each other to express our concerns as well as our opinions and basis کہ وہ ہم کیوں یہ اوپینین رکھتے ہیں. آئی تھنک دیٹ کین بی اے ویری، اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جی، بیکاز اس کا یہ اگین جس طرح میں یہ گزارش کر رہا ہوں بنیادی لائف سکلز میں سے ہے یہ سوال، اس میں کوئی شک نہیں. تھینک یو ویری مچ فار برنگنگ اپ سچ اے گڈ کوشچن. جی جی بہت بہت شکریہ. جی بس یہ تھا کہ دونوں آپس میں یہ تو اس کا رویہ ہو گیا نا جو ہمارا مطلب ہم دونوں کو آبزرو کر رہا ہے، لیکن ہم آپس میں اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ رویہ مطلب یعنی کہ ہم اس کو ڈیبیٹ کی صورت میں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی صورت میں اور پہلے سے ہی
ارادتاً کہ بھائی میں نے اس چیز کے اوپر مطلب ہے ایک دوسرے کو سمجھنا ہے، وہ تو بالکل صحیح ہے، رویہ بھی صحیح ہے، ہر چیز صحیح ہے، میں بھی صحیح ہوں اپنی جگہ پہ، آپ بھی صحیح ہیں۔ بس وہ تیسرے والے کا تھا جو آپ نے ایکسپلین کر دیا، لیکن جب آپس میں ہم دو بات کر رہے ہیں تو ہمارے رویے کس طرح وہ بھی سمجھ آ گئی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ سر میں تو بالکل صحیح ہوں، آپ بھی صحیح ہیں، یعنی 6 اور 9 والی سچویشن ہے، تو اس جگہ پر رائٹ۔ ہمیں مطلب کیا کیا کس طریقے سے جو ہے ہم اس کو اپنے فیصلے کو کس طرح سے وہ کریں گے، یعنی کہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تبھی تو میں پھر اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے نا اپنے آپ پہ، یا اپنے بھی تھاٹ بنانی، وہ تھے بس میرا سوال رائٹ۔ آخری جو۔ یہ سیکشن 9 والی سچویشن از اے ویری بیوٹیفل اگزامپل۔ یعنی ہمیں اینڈ تک یہ تو شاید پتہ نہ چل سکے کہ یہ 6 ہے یا 9 ہے، لیکن ہمیں اس کی اپریسیشن ہم اپنے اندر ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ جس چیز کو میں 6 کہہ رہا ہوں اس کو آپ 9 کیوں کہہ رہے ہیں۔ یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں جس چیز کو 6 کہہ رہا ہوں وہ آپ 9 کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی ڈٹائی نہیں ہے، یہ کوئی ضد نہیں ہے، یہ کوئی کم علمی نہیں ہے، یہ اصل میں ڈفرنٹ آف پرسپیکٹو ہے۔ یہ ایک ایسپیکٹ ہے جس کو کہ جب ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ یار میں جدھر سے اسد صاحب دیکھ رہے ہیں ایشو کو، ادھر سے ایک بار دیکھنے کی کوشش تو کرتا ہوں۔ لیٹ سے میں یہ کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ بھی اس طرف مائل ہو جائیں کہ میں جدھر سے موئز دیکھ رہا ہے ادھر سے دیکھنے کی کوشش تو کرتا ہوں، تو اس میں دونوں کا فائدہ ہوگا۔ اور اگر لیٹ سے آپ یا میں نہیں ہوتا آمادہ اس کے لیے، تو آپ کا یہ آمادہ ہونا کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ کا بہرحال فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی واٹ یو ول گین از یو ول لرن کہ دوسرا اس نظر سے بھی دیکھ سکتا ہے، دوسرا نہیں یہ سیکھ سکا۔ This is what is important that if we keep an open heart, we keep an open mind، تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں آپ بڑے کمزور لگ رہے ہوں، لیکن بیسیکلی یو آر گیننگ، یو آر دا ون ہو از ایکچولی گیننگ، ناٹ دی ادر ون۔ جو آدمی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر رہا ہے وہ کل کو زیادہ میچور فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگا۔ تو آئی بلیو دیز آر دا 3 اسکلز جس کو کہ میں اس کو بڑا پروموٹ بھی کرتا ہوں جی، سکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں، اور میرے خیال میں یہ لائف سکلز ہیں، یہ اپنے اندر ضرور پیدا کرنی چاہیے۔ جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ میر صاحب، ایک اور ہے لیکن موسٹ ویلکم جی۔ ٹائم ملے گا تو مائنڈ فلنس کے متعلق ہے، تو وہ میں انشاءاللہ بعد میں کرتا جی ہوں۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ، بہت شکریہ جی، بہت تھینک شکریہ۔ یو، جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ مائنڈ فلنس سے سر جو آپ ابھی بتا رہے تھے، تو جب آپ وہ تحفے والی بات پہ آئے تو بیک میں چلی گئی اور میں سوچنے لگی ہاں میں بھی لکھتی تھی انویلپ جو آتے تھے وہ سارے، تو اس چکر میں جو 3 سوال آگے کے تھے وہ مس ہو گئے۔ خیر وہ تو میں ریکارڈنگ ٹھیک میں سن لوں گی پھر سے، لیکن اسی وقت یہ چیز ہو گئی اس وجہ سے شیئر کی۔ ٹھیک، دوسرا جو آپ نے بالکل صحیح ہے۔ جو پریکٹسنگ دا پوز والی بات کی ہے، تو پوز دیکھ کے جو اور یہ سوالات پوچھنے ہیں اس میں یہ جو ہے ٹروتھ ہے، سچ ہے یا کائنڈ ہے یا نیسیسری یا ہیلپ فل، تو یہ کس کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ دوسرے کے لیے یہ چاروں چیزیں ہیں یا ہمارے اپنے جی جی لیے ہیں؟ جی 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 جی، یعنی وین وی سے از اٹ دا ٹروتھ، ٹروتھ میری نظر میں یہ ٹروتھ ہے، کیا یہ سچ ہے میری نظر میں؟ وین وی سے اٹ از کائنڈ، تو سننے والے کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ول اٹ بی کائنڈ ٹو سے دس؟ ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پر اختلاف کر رہا ہوں تو کیا یہ اختلاف لازم ہے کہ بیان کیا جائے؟ از اٹ نیسسری؟ ظاہر ہے کہ یا میرے پاس تو ہے یہ بات، میں دوسرے کے لیے کیا یہ سوچ سمجھ کے اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے بیان ہو جانی چاہیے؟ اور از اٹ ہیلپ فل؟ یہ بھی دوسرے یعنی سوائے ٹروتھ کے، ٹروتھ کا وہ جواب جو ہے یہ مجھے اپنے پرسپیکٹیو سے دینا ہے، اور باقی جتنے بھی ہیں وہ دوسروں کے پرسپیکٹیو سے آئیں گے جی۔ ٹھیک، تو بعض اوقات ہم بچوں سے بات کر رہے ہوتے تو ہمارے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے ہیلپ فل ہے اور ان کے لیے ضروری ہے، لیکن بچوں کی نظر میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا یا نہیں، تو پھر اس وقت کیا بات کرنا مطلب چھوڑ دینا چاہیے یا کوئی اور طریقہ اپنانا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اس میں جو ہم سب سے چیز مس کرتے ہیں نا جی، وہ ہیلپ فل تو ہم اپنی اپنی حد تک بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ چیز مس کرتے ہیں وہ ہے از اٹ کائنڈ۔ بچوں سے بات کرتے ہوئے، یعنی بچوں سے بات کرتے ہوئے، اپنے سے چھوٹوں سے بات کرتے ہوئے، واٹ وی مس آؤٹ، ہم اس پریٹیکسٹ پہ
کہ یہ جو کچھ میں کرنے لگا ہوں یہ دوسرے کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میں اس کے اوپر بڑا ظلم کر دیتا ہوں کئی دفعہ، اس کی پوری شخصیت کو بگاڑنے کی طرف لے جاتا ہوں، اس کو شیم میں مبتلا کر دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ دیکھیں دیر از اے ویری سٹل ڈفرنس، اس کو سمجھنا چاہیے. دیر از اے ویری سٹل ڈفرنس بٹوین شیم اینڈ گلٹ. گلٹ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے جو غلط تھا، اس کو سمجھنا ضروری ہے جی. گلٹ مینس دیٹ آئی ہیو ڈن سم تھنگ وچ آئی شوڈ ناٹ ہیو ڈن اینڈ دیٹ از وائی آئی فیل اے کائنڈ آف سوری ان سائڈ می. آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ڈن دیٹ. شیم کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم سم تھنگ رانگ. مطلب آپ نے دیر از اے ڈفرنس. اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ. ایک اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ تم ایک گندے بچے ہو، تم ایک شرارتی بچے ہو، اور ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ تم نے شرارت کی ہے. ایک اسٹیٹمنٹ یہ کہہ رہی ہے تم نے جھوٹ بولا ہے، اور ایک اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے تم جھوٹے ہو. ایک ہوں اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے کہ تم نے کسی کی چیز اٹھائی ہے، اور ایک اسٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے تم چور ہو. تو یہ جو ہے نا شیم اور گلٹ میں ڈفرنس، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جی. ہم عام طور پر چھوٹے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے what we what we generally tend to ignore is not about their whether or not it will be helpful for them. What we ignore is basically کہ کیا یہ چیز جو ہے یہ ان کے لیے کائنڈ ہے، کیا یہ ان کی ایج کے مطابق ہیلپ فل ہوگی انہیں. یہ اس ایسپیکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وی جنرلی مس آؤٹ آن دیٹ، جس کو کہ ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کسی نے ہائم گناٹ نے بڑی اچھی بات کی ہے بچوں کے حوالے سے. جب ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اب بچوں کے ساتھ جب معاملہ کریں تو یہ سوچ لیں کہ یہ جملہ جو ہے جو آپ اس سے بولنے لگے ہیں یہ آپ اپنے کسی مہمان سے بولیں گے. مثلا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ چھوٹا بچہ وہ کوئی چیز بھول گیا ہے اپنی، اور یہ وہ جنرلی بھول ہی جاتا ہوتا ہے، وہ کیئر لیس ہے. آپ نے اس معاملے میں دیکھیے میں نے پھر واٹ آئی ڈن از وہ کیئر ہوں لیس ہے، اس سے صحیح کیئر لیسنس ہو گئی ہے. ہو یہ گئی. دیکھیے کتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ہوں ٹھیک ہے جی. تو واٹ آئی ایم سجیسٹنگ از کہ، اور یہ اسی طرح کی جنگ ہے جو آپ کو کنٹینیوسلی اپنے ساتھ لڑنی ہے، کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ، واٹ ایم آئی سیئنگ، کیا وہ بات ٹھیک ہے، کیا وہ بات مجھے کہنی چاہیے. تو وہ لیٹ سے اس نے اپنی امبریلا جو ہے وہ چھوڑ دی ہے. تو واٹ ایور یو وڈ سے ٹو یور چائلڈ، کیا وہ ایگزیکٹلی وہی ہوگا جو اپنے مہمان سے کہہ رہے ہوں گے؟ مثلا آپ نے اپنے مہمان کو یہ کہیں گے آپ بڑے کیئر لیس آدمی ہیں، آپ نے بچے کو آرام سے کہہ دیں گے. اور کچھ ہے یہ اس کی یوں سمجھ لیں کہ اس کی سیلف ورتھ پر لائف لانگ افیکٹ کر دے گا. وہ کل کو صحیح. بہت خوش قسمت ہوگا کہ وہ اس جگہ پہ پہنچے کہ میں کانشیس ہو گیا ہوں اس کے بارے میں کہ مجھے اس سے نکلنا ہے. ادروائز it has the potential of a lifelong effect on anybody. اس کو بس ذہن میں رکھتے ہوئے کریں، بیکاز these are very beautiful souls جو کہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہم ان کو کیا بنا دیں گے اس کی ذمہ داری ہم پر آ جائے گی. ٹرو. میں اس پر انشاءاللہ ایز وی جی موو فارورڈ تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کروں گا، جی اللہ نے چاہا تو اگر یہ موقع ملا. جی بالکل سر. بالکل ہم بچوں سے نہیں آپس میں بڑوں سے بھی اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ایسے رائٹ ہی رائٹ جملے بول رائٹ رہے رائٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس کا رائٹ رائٹ مطلب ان 4 سوالات پر بھی ہمارا ڈائریکٹر سیلف بہت مطلب ہمیں معلوم ہی نہیں. تو پہلے تو ڈائریکٹر سیلف کو ہمیں ان 4 سوالات میں لانا ہے اور معلومات حاصل کرنی ہے. اس کے بعد ہم سیکنڈ اس میں اسٹیپ پر. یعنی دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ کیوں اس میں کیوں آ رہا ہے. یعنی میری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو یہ دس کین آپ اس کی بالکل ایک اور انڈرسٹینڈنگ سے اس کی بالکل ایک اور سمجھ لیں کہ اس کی میپنگ ایک اور طرح سے کر کے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. اینڈ یہ کوئی ضروری نہیں، یہ زندگی کے وہ مسائل ہیں کہ جو ویئر دیر از نو کلیئر رائٹ اور رانگ. ہم جس طرح ابھی اسد صاحب فرما رہے تھے ہماری رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم دونوں ہی ٹھیک ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ 19-20 کا فرق ہو. یہی فرق ہے زندگی کے سوالات میں اور میتھمیٹکس کے سوالات میں جو ہم زندگی میں پڑھتے ہیں، اپنے اسکولوں میں پڑھتے ہیں.
جو اسکولوں میں ہمارے سوالات ہوتے ہیں اس میں ہماری تربیت اس بات کی ہو جاتی ہے کہ ہر چیز کا ایک ہی صحیح جواب ہوتا ہے، اور وہ جواب ہوتا ہے جو ٹیچر کو پتا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی ریزن کیا ہے، وہ ٹیچر کو جو پتا ہے جواب وہی صحیح جواب ہے. اور میری کوشش اصل میں صحیح جاننے کی نہیں ہوتی، میری کوشش اصل میں جاننے کی یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر کس جواب کو ٹھیک سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے، اور مجھے وہ جواب دینا ہے تاکہ مجھے نمبر ملے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے، نو پرابلم. آئی تھنک دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ وی شوڈ ٹرائی آور بیسٹ کہ یہ جو لیٹ سے ڈائریکٹر سیلف کے ساتھ جو انفارمیشن ہے نا جی، اصل میں ہم اس کو ریفر بیک کر رہی ہیں. یعنی یہ جو چاروں سوالات ہیں، آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو یہ بیسیکلی یہ نہیں کہ مجھے کرنا کیا ہے، وہ یہ گائیڈنس لے رہا ہے فرام دا ڈائریکٹر سیلف کہ میں اس وقت ایکٹیو کرنے کا طریقہ ہے اس موقع پر، ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ اپنے آبزرور سیلف کو ایکٹیو کر رہا ہوں اس انفارمیشن سے کہ کیا یہ سچ ہے. ول اٹ بی ہیلپ فل اصل میں ایک پرنسپل ہے جی، ٹو بی بینگ ہیلپ فل ٹو ادرس. ٹھیک ہے جی. ول اٹ بی نیسسری اینڈ ول اٹ بی کائنڈ. کائنڈنیس از آلسو پرنسپل. تو کیا یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ لازماً کرنی چاہیے مجھے، کسی کے فائدے کی ہے یا اچھی رہے گی کسی کی یہ انفارمیشن، یا یہ میں محض اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہوں؟ یعنی مجھے ایک دو دفعہ یہ اپنے اندر یہ احساس پیدا ہوا صرف اس لیے کہ بات ہو رہی تھی اور میرے پاس اور کچھ نہیں تھا کہنے کا. ویری آنےسٹلی. یعنی دس از یہ میں کوئی آپ سے کوئی کہانی نہیں بیان کر رہا، حقیقت ہوئی ہے میرے ساتھ. کہ ایک دفعہ یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور دوست تھے میرے خیال ہے رشتے دار بھی تھے. اینڈ سڈنلی آئی ریئلائز کہ میں ایسا کامنٹ دے سکتا ہوں جو لوگ انجوائے کریں گے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے when I thought about it تو مجھے یہ احساس ہوا کہ اس میں کسی شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو مطلب میں کیا واقعی یہ سمجھتا ہوں کہ از اٹ کائنڈ کہ کسی کی پیٹھ پیچھے یہ بات کی جائے. اینڈ آئی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ڈو اٹ. اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانتا ہوں میں کہ اگر کبھی زندگی میں اس طرح کے مواقع پر یہ خیال آ جائے، پہلے پہلے آ جائے. یہ تو آ ہی جاتا ہوتا ہے بعد میں کہ میں نے زیادتی کر دی، اور اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے کہ زیادتی کرنے سے پہلے یہ احساس ہو جائے اور پھر رک جاؤں. یہ دونوں چیزیں. اور یہ اب یہ دو جو ہمارے سیلف ہیں، آبزرور سیلف اینڈ کنٹرولر سیلف، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. مجھے کرنے سے پہلے خیال آ جائے آبزرور سیلف اور میں رک جاؤں کنٹرولر سیلف. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ جی یہ ایز وی موو فارورڈ اس کو ہم زیادہ تفصیل سے لیں گے. اس کے بارے میں اور کوئی سوال ہو تو پلیز بتائیے ضرور. نہیں، بہت بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا الحمدللہ. یعنی تول کر بولو. ہاں ٹھیک ہے الحمدللہ. بالکل جی، کوائٹ رائٹ، دیٹ از رائٹ تھنگ. اب یہ جو تول کر بولو ہے یہ آپ کی ہے ڈائریکٹر سیلف میں انفارمیشن، لیکن بولنے کے دوران وہ جو تولنے کا عمل ہے اس کو ایکٹیو کرنا ہے، اس کو ٹھیک ایکٹیو کرنا ہے انشاءاللہ. تھینک یو جی، تھینک یو سر. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ویب سائٹ پہ کہیں پر پڑھا ہے کہ مائنڈ فلنس انکلوڈ کرتی ہے ایگو کو، اور جب انہوں نے مائنڈ فلنس پریکٹس کی تو یہ اپنے ایموشن سے اویئر ہونا ان کا شروع ہو گیا. پر جب جب انہوں نے پریکٹس جب یہ ڈیلی کر رہے تھے تو مچ مور دین بیفور پریکٹسنگ آئی گیٹ اینگری مچ مور دین بیفور پریکٹسنگ مائنڈ فلنس. کہ لائک سم ون سیڈ رانگ اور بیڈ ورڈز تو ان کا سر جو میں یعنی سمجھ یہ پائی بات ہوں نا وہ یہی ہے، جی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جب میں پریکٹس کر رہا تھا تب میں اویئر تھا، اپنے ایموشنز تھے اور اپنا اینگر بھی کنٹرول کر پاتا تھا. بٹ جب وہ پریکٹس چھوڑ دیا میں نے تو وہ اب میرا جو اینگر تھا وہ پہلے سے زیادہ ہو گیا. کہ اگر کوئی میرے بارے میں میرا خیال ہے غلط کہ بولتا تو آئی تھنک اٹ میک سینس ہی. میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں، اس کا بالکل پاسبل ہے. دیکھیے جو آپ کی مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے، مائنڈ فلنس میڈیٹیشن، واٹ اٹ ڈز از، اس کو پہلے سمجھ لیں کہ اس کا ٹارگٹ کیا ہے. یعنی یہ کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی ایک سکل ہے جو آپ اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اس کا ایک اور طریقہ وہ ہے جس کو میں ریفلیکٹیو جرنل میں بار بار بیان کرتا رہتا ہوں کہ ریفلیکٹیو جرنل، اس میں آپ یہ دونوں کمبینیشن میں اگر یوز کریں گے تو اس کا افیکٹ اور بھی زیادہ اچھا ہوگا. سب سے پہلے تو اس کا ٹارگٹ سمجھ لیں. اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اپنی فیلنگ سے اور اپنی تھاٹ سے ان ٹچ ہونا، اور اپنی تھاٹ کو، اپنے دماغ کو
بجائے اس کے کہ ہم دماغ کا ٹول بن جائیں. میں اپنے دماغ، جس طرح یہ ہاتھ ہے نا جی، اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ دیے ہیں، یہ انگلیاں دی ہیں، میں ان کو یوز کرتا ہوں اپنے فائدے کے لیے. مطلب اچانک لیٹ سے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ ہاتھ ایسے ہی چلنے لگ پڑے بغیر کسی سوچ کے، اور پھر آئی ول ہیو ٹو بی پٹ ان سیف پلیس اگر ایسا ہونے لگ پڑے. لیکن یہ ایک واحد ٹول ہے انسان کے پاس کہ جو چونکہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. آپ اگر میرے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ میری حرکتیں جو میرے ہاتھ بازو ٹانگیں کر رہی ہیں وہ تو آبزرو کر سکتے ہیں. ہاؤ از مائی برین بیہیونگ؟ کیا میں اپنی سوچ کا غلام ہوں یا میں نے اپنے دماغ کو اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں جو مائنڈ فلنس کرتی ہے. یعنی نمبر ون، اٹ میکس یور برین اے ٹول فار یو. برین از اے ٹول فار یو، یو آر ناٹ اے ٹول فار دا برین. یہ دیکھیے، مجھے لوگ جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ فیلنگ ڈیولپ ہو گئی اور فیلنگ کے نتیجے میں اب غصے میں کیا کنٹرول کرتا، یہ غصہ میری کچھ بیک گراؤنڈ ہے، میری کچھ تھاٹ پروسیسز ہیں، اس کی وجہ سے ڈیولپ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غصہ میرے اوپر تھوپا جاتا ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. یعنی کوئی دنیا میں میرے باہر ہونے والی چیز میری ایموشن نہیں پیدا کرتی. اٹ از مائی اون انٹرنل پروسیسنگ وچ کریٹس مائی ایموشنز. اس سے اویئرنیس جیسے ہی میں ہو جاؤں گا تو اصل میں ناؤ آئی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اگر مجھے یہ پتا چلے کہ میری سوچ تو میرے کنٹرول میں ہی نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. میں یہ کہوں کسی کو، میں یہ تکلیف کیسے دے سکتا ہوں کہ میں کہوں کہ آپ پازیٹیو سوچا کریں، کیونکہ سوچ تو میری کنٹرول میں ہی نہیں ہے. Nobody can be asked to change his thoughts unless آپ پہلے یہ مانیں کہ thoughts can be changed. تو mindfulness ہمیں دو چیزوں سے آگاہ کراتی ہے. نمبر ون، your thoughts are your thoughts. You own them. You can change them. Your emotions are your emotions. You own them. You can change them. اور یہ جس وقت آپ کو یہ بہت بڑا پیغام ہے، یہ کچھ معمولی پیغام نہیں ہے جی، یہ ذہن میں رکھیے گا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آئی تھنک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ از کہ مائنڈ فلنس، یہ جس وقت جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ایگو کو بڑھاتی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، اس لیے کیوں کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. وہ اس لیے کہتے ہیں بیکاز یو آر فوکسڈ، آپ اندر کی طرف فوکس ہو گئے، دنیا میں باہر کی طرف فوکس نہیں ہے. اب آپ اصل میں مائنڈ فلنس میں آنکھ بند کر کے، اپنی آنکھیں بند کر کے فار اے فیو منٹس یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا ہو رہا ہے، میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا فیل کر رہا ہوں. آپ کا فوکس آپ ہے. اور اس کے نتیجے میں سم پیپل تھنک دیٹ یو ایکچولی یو enlarge your ego. I don't think so. Seriously, you are actually curiously observing your thoughts and your emotions. اور اگر یہ یاد تک ہے تو پھر آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ بالکل وہی ہے جو ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے جی. آپ نے جس ریزلٹ کو ابھی شیئر کیا کہ while you are practicing mindfulness, you became more regulating of your emotions, you became more aware of your emotions, you became more aware of an outburst of anger. جب آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ غصہ چڑھنے والا ہے تو آپ نے اس کو روک لیا، اس لیے کہ آپ اویئر ہو گئے پہلے. تو یہ جو ایک بہت بڑی میرا خیال ہے کوالٹی ہے، یہ میرے آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو کہ یہ، اور انسان اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی شاید آپ نے فیل کی ہو. آئی تھنک اگر آپ کنسسٹنٹ پریکٹس کریں فار 2-3 months، 20-25 دن کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ ہماری پریکٹسز میں کافی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. آئی تھنک 2-3 مہینے اگر آپ کنسسٹنٹلی پریکٹس کریں تو آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی میرے لیے اٹ بیکیم ویری کوائٹ پاسبل کہ میں اپنے دماغ کو خالی کر لیتا ہوں فار سم ٹائم، بالکل خالی کر لیتا ہوں، اور ان دیٹ ٹائم آئی کین سلیپ ویری کوئکلی، بڑی جلدی سے سو جاتا ہوں. اگر مجھے رات کو سونا ہو تو آئی کین سلیپ ویری کوئکلی. ایکسیپشنز اپنی جگہ پہ ہیں، ابھی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں اس کو سیکھ رہا ہوں اور سیکھتا رہوں گا. باقی چیزوں کی طرح اس میں بھی بہتر ہونے کی کوشش کروں گا. اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. آئی تھنک یو ہیو اے پوائنٹ دیئر. میں نے یہ کوشش کی آپ کی دونوں ایسپیکٹس کو بتانے کی. نمبر ایک یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایگو کو یہ اسٹرینگتھن کرتی ہے، وہ کیوں کہتے ہیں، نمبر ایک. دوسری بات جو آپ کا ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ یہ کر رہے تھے تو اس کے نتیجے میں آپ کے اندر زیادہ کنٹرول ڈیولپ ہوا اپنی ایموشنز پہ. میرا خیال ہے یہ بڑی ایکسپیکٹڈ بات ہے. نہیں It سر، should be یہ میرے سے
کہ میرے سے مسٹیک ہوئی. انہوں نے کہا یہ جب پریکٹس کر رہے تھے تو یہ ان کا جو اینگر ہے وہ بڑھ گیا, یعنی کہ جو چیزیں ان کو پہلے اوکے بوتر نہیں کرتی تھی, جو یعنی کہ پاسٹ کے جو ان کو کسی نے برا بولا, تو یہ پریکٹسنگ کے بعد یہ چیز ان کے اندر زیادہ ہونے لگی ہے, پہلے یہ سب کچھ نہیں تھی. رائٹ رائٹ تو یہ اگر آپ رائٹ ادھر ہیں سیشن میں تو پلیز اس کو کنفرم کر دیجئے کہ آپ کا سوال صحیح میں نے بیان کیا ہے یا اس میں کچھ رہ گیا. یہ انیشلی جو کچھ میڈیٹیشنز ہیں, انیشلی یہ ہو جاتا ہے جی, انیشلی دس کین ہیپن. یہ اس لیے ہو جاتا ہے, اور اس کو بعض اوقات کچھ میڈیٹیشنز ہیں, اگر آپ اس پہ تھوڑا سا تعارف حاصل کرنا چاہیں تو ایک کتاب ہے, بل ہیرس نام ہے شاید آدمی کا, ولیم ہیرس, کہ جس نے یہ کتاب لکھی تھی تھریش ہولڈس کے اوپر, یعنی امپروونگ یور تھریش ہولڈ. اس میں جو ہولو سنک کی میڈیٹیشن ہے, ہولو سنک آرٹیفیشلی اپنے آپ کو ڈیلٹا سٹیج میں لے جاتی ہے, آرٹیفیشلی, یعنی اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے ڈیلٹا سٹیج میں جانے میں. وہ میں کسی وقت, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا اصل ٹاپک نہیں ہے تو میں اس کے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن کسی وقت اگر چاہیں گے تو اس سے بات کر لیں گے. تو اس میں یہ خاص طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو پرانی چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ کچھ سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. ڈونٹ وری اباؤٹ them, just continue to meditate and you will see کہ you will start developing control over them. یہ بات کہ وہ جو اندر کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ باہر سامنے آنے لگ پڑیں گی, یہ وہ کہتے ہیں, اس کو وہ وارن کرتے ہیں کہ ایسا, یہ ہولو سنک والے خاص طور پہ. اور اس میں بھی ہوتا ہوگا, مجھے اس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہے, لیکن ہولو سنک جو ہے ایک اچھی میڈیٹیشن ہے, اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے یو کین سی دیٹ. کچھ چیزوں میں تو اٹ افیکٹس brilliantly. بٹ آئی تھنک دس از اے پریڈکٹیبل ایکسپیکٹڈ تھنگ, کہ یہ بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ کچھ چیزیں جو آپ کے جن اندر چھپے ہوئے ہیں, جو بھوت اندر چھپے ہوئے ہیں, وہ نکلنے کی طرف آتے ہیں. بٹ دیٹ اٹ وونٹ ہارم یو. اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ وہ جب نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں تو اٹ ول بیکم ایزیئر فار یو ٹو پروگریس ان دیٹ فیلڈ. تو یہ اس کو اگر آپ جاننا چاہیں تو میں نے جس طرح گزارش کی کہ بل ہیرس کی کتاب ہے ریزنگ یور تھریش ہولڈ کر کے کچھ اس کا نام ہے, کچھ تھریش ہولڈ کا ورڈ آتا ہے اس میں, میں آپ کو ڈھونڈ کے اگلی دفعہ دے بھی دوں گا انشاءاللہ, اگر if you want to read that book. جی میں بھائی, یہ کہنا ہاں چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو یہ کہا کہ کئی دفعہ بات چیت میں ایک دم اگر کسی نے آپ کو کچھ ایسی بات کہہ دی کہ آپ کو غصہ آ جاتا ہے تو آپ you should pause before you reply. Sometimes it happens that it happens so suddenly and it comes across to you so strongly that there's no time to really pause and you do retaliate. تو یہ pause کرنا بھی it's not that easy every time. It is something you should develop, but depending on who is talking to you and what has been said to you. This is one thing I do face. Many times I don't have problem, but sometimes I do, and I can't help but say something in return. Secondly, jo baat hoti hai ki bhai if two people are exchanging some things and are not agreeing with each other and a third party is there and can try and decide, don't you think that this can also happen, that two people can have two different perspectives of things and they have a جی right to think the way they do because they've been brought up differently, think differently. So is it necessary that everything has to be agreed to? آپ کچھ سمجھتے ہیں, میں کچھ سمجھتے ہیں, as long as you can be peaceful about it. So this was right. just my a question that a third party can also say that okay, you both could be right in your own ways, and it's not necessarily that one has to be pointed out that your view is the right one and the other one is not talking correctly. Did I Yes. understand it properly? جی جی, یو ہیو یہ جو ایک چیز جو ہے جی, میں یہ عرض کروں آپ سے, جو پہلا سوال ہے آپ کا کہ I think it related to the fact that when there's a
uh, you have to take a pause, something related to that. And you feel that there are times when it becomes very difficult, it can become very overwhelming. These are the times, uh, isko zehn mein rakhiyega, these are particularly the times when you are actually, your observer self is weakening. ٹھیک ہے جی، یہی تو سوال تھا ہمارا، کہ میں نے کسی نے بات کی اور میں نے فوراً جواب دے دیا، اور بعد میں یہ احساس ہوا کہ میں نہ بھی دیتا تو ٹھیک تھا. تو یہ بعد میں احساس ہونے کے بجائے ان دا مومنٹ میں جاگ رہا ہوں. اگر میں جاگ رہا ہوں تو میں پھر اس کے بارے میں جو میرا رسپانس ہوگا وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. یہ جو پاز کی بات آپ ابھی جو آپ نے فرمائی ہے، اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ پاز آپ کو انیشلی یہ پریکٹس کی چیز ہے. جب آپ اس کی پریکٹس کرنے لگ پڑیں گے تو یہ سپلٹ سیکنڈ میں یہ ساری چیزوں کو آبزرو کر کے تو آپ کے سامنے نتائج نکال دے گا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو جس طرح سے جتنا ٹائم ان سب چیزوں کو، ان سب سوالات کو پڑھنے میں لگا ہے، اتنا ٹائم آپ کو پروسیس میں لگے گا. یہ جو اس وقت ہم کرتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں. میں نے ایک کوئل دیکھی، رول ہوئی پڑی تھی. اس کو جب دیکھا تو میرے دماغ نے اس کو ملایا موجود پیٹرنز کے ساتھ. موجود پیٹرنز میں مجھے یہ ملا کہ وہ اصل میں سانپ ہو سکتا ہے. سانپ ڈینجرس ہوتا ہے، یہ میری سب کانشیس کے اندر موجود انفارمیشن ہے. اس پوری کی پوری انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے بعد اب وہ سارے کا سارا جو 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 میرے پاس اب ایکومولیٹڈ نالج ہے، وہ سارے کی ساری اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے کہ میرے اندر فیئر کے جذبات پیدا کر دیتا ہے میرا لمبک برین. یہ ود ان ناٹ ایون اے اسپلٹ سیکنڈ ہوتا ہے. یعنی یہ آپ دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے. اصل میں یہ اس جگہ تک پہنچ جاتی ہے بات وین یو میک اٹ اے پارٹ آف یور سب کانشیس. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے پاز از این انیشیل پریکٹسنگ ایکسرسائز. اٹ ول بی ایزیئر فار یو ایز یو موو فارورڈ. اور جو چیزیں آپ نے یہ فرمائی کہ وہاں پر کئی جگہوں پہ پاز لینا مشکل ہو جاتا ہے، اکثر جگہوں پر پاز لینا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز ہمیں اس کی عادت نہیں ہے. اور جب بھی ہم اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو اصل میں مشکل ہی کا راستہ ہوگا. دیکھیے میں ہمیشہ اس کی مثال دیتا ہوں. اٹ از ویری ایزی ٹو گو ڈاؤن ہل. اٹ از ڈیفیکلٹ اینڈ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف اسٹرینتھ ٹو گو اپ ہل. تو یہ moving upwards, becoming more conscious of what is happening inside us, becoming more conscious of what is the right thing to say at this moment, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپ ہل ہیں. یہ ہمیں امپروومنٹ اور ایلیویشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اس لیے ان کے اندر جو کوشش اور محنت ہے اس سے گھبرانا نہیں ہے جی. انشاءاللہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. جو دوسرا سوال ہے آپ کا، I would just tend to say I totally agree with you. There is no reason to come to always try to come to agreement. What I think is very important. دیکھیے دو چیزیں ہیں. You go your way, I go mine. ایک طریقہ تو سمپل سا یہ ہے. No problem. یہ بھی ہو سکتا ہے. It will always be beneficial for me if I take into consideration that fine, we always have the option to going our own ways. لیکن let us try to understand, if you differ with me, then I have the best possible opportunity to learn something new from you. If you agree with me, I don't have much opportunity to learn anything new from you. یہ تو بالکل کلیئر ہے. میرے پاس امکان تب پیدا ہوتا ہے ایک نئی چیز سیکھنے کا جب آپ میرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں یا جب آپ میرے سے ڈفرینٹ اوپینین رکھتے ہیں. میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں اگر اس کو سمجھنے کے لیے. اچھا، سمجھنے کے بعد مجھے پتہ یہ چلا کہ اچھا یہ تو اصل میں آپ کی بات، میں نے سارے انالیسس کے بعد یہ دیکھ لیا کہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کی بات کمزور ہے، لیکن میں کچھ نہ کچھ سیکھ پھر بھی لوں گا. وہ کیا سیکھتا ہوں میں؟ وہ اصل میں یہ سیکھتا ہوں کہ 2 اور 2 5 کہنے والا آدمی 2 اور 2 5 کو کنسٹرکٹ کیسے کر رہا ہے. اٹ ہیز ٹو میک سینس ٹو ہم. مین از سینسیبل. انسان سینسیبل کریچر ہے. وہ اصل میں کس طرح دیکھ رہا ہے سچویشن کو کہ وہ بالکل اور نتیجے میں پہنچ رہا ہے. دیکھیے میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جدھر آبجیکٹو ٹروتھس موجود ہوتے ہیں. عام طور پر تو زندگی میں ہوتے ہی نہیں.
ایک آدمی کہتے ہیں جی وہ بڑا اچھا لیڈر ہے، ایک آدمی کہتے ہیں وہ بڑا اچھا لیڈر ہے، کچھ باتیں اس کی ٹھیک ہوتی ہیں، کچھ باتیں اس کی بھی ٹھیک ہوتی ہیں. یعنی دیر از نو کلیئر کٹ ون رائٹ آنسر ان ایوری ڈے لائف سچویشنز. آپ کے لیے مثلاً اگر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہاں سے لے کر کہیں اور جانے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، تو 10 راستے ہو سکتے ہیں، کچھ ایک سے بہتر ہو سکتے ہیں، کچھ کمتر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک راستہ تو نہیں ہے. یو کین ٹیک اے پاتھ، فٹ پاتھ، یو کین ٹیک اے ڈرائیو وے، یو کین ٹیک وٹ ایور، جو بھی آپ کے پاس آپشنز ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ تو سکتے ہیں نا. تو یس وی کین ڈیسائڈ ٹو گو آور ویز، بٹ لیٹ us decide to go our ways after fully appreciating the differences between us. اس میں ہم دونوں سیکھ جائیں گے. یہ ضروری نہیں کہ ڈفرینسز ریزالو ہو جائیں، لیکن ضروری یہ کہ ہم دونوں اچھے ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے، سیکھنے والے ہو جائیں گے. ہم دونوں ایک دوسرے سے جو آج ہیں اس سے بہتر ہو جائیں گے. But دیٹ از واٹ آئی Moisa, فیل. but اس میں دونوں parties have to agree to think like this کہ ٹھیک ہے differences ہیں، نو نو میں آپ سے نو نو سیکھ نو سکتا ہوں، آپ میرے سے سیکھ I سکتے ہیں. don't I don't agree with that thing. Let's say if I am completely adamant that I'm not going to learn anything from you, you can still learn from me. Isn't it true? I see. And the other thing which you ہے نا said جی؟ was, sorry, about the pause. Okay, then if somebody says something totally unjustified and you pause and you control yourself, something nasty which is totally unexpected and not right. Would it be okay later on to say, okay, I didn't react, but I want to point out this was not a very nice thing to have said? Or should I just move on? Absolutely. میں بہت اچھا سمجھتا ہوں اس کو کرنا. یعنی آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بدتمیزی کر دی ہے، لیٹ سے کئی دفعہ ایک شریف النفس آدمی کے ساتھ، اس کے ساتھ اگر آپ بدتمیزی کر دیں، میں نے دیکھا ہے لوگوں کو، جی سیریسلی دیکھا ہے کہ ان کی ان کے چہرے پہ پریشانی چھا جاتی ہے، وہ کچھ بول نہیں پاتے کیونکہ وہ شریف النفس آدمی ہے. ایک وہ اس چیز کا عادی نہیں ہے کہ گالم گلوچ میں وہ بات کرے، اور پھر وہ چپ کر جاتے ہیں. اینڈ دین مے بی an hour later, maybe a day, 2 days, a week later وہ پھر بات اس طرف سے کریں گے کہ اس دن جو یہ بات ہوئی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی تھی. آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ تھنگ ٹو ڈو، بجائے اس کے کہ اس ری ایکٹیو موڈ میں، کیونکہ جس وقت آدمی کو اتنی شدید قسم کی ایموشنز اتنی ہائپر ہو جائیں، اتنی ہائی ہو جائیں، اس وقت تو وہ ری ایکٹیو ہو جائے گا. یہ ہم آگے انشاءاللہ اسی ٹاپک میں اگلے اسٹیپ میں یہ دیکھیں گے کہ فیلنگز کس طرح سے ہمارے اوپر اثر ڈال سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ یور سیلف ان دا رائٹ لرننگ موڈ ایٹ اے ٹائم وین یور فیلنگز آر ویری ہائی. آپ کی جو فیلنگس کی انٹینسٹی ہے وہ جب بہت ہائی ہو جاتی ہے تو اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ یور سیلف ان دا لرننگ موڈ. لیکن آپ 1-2 دن کے بعد اگر پھر سے بات کریں تو ہوپ فلی اگر محسوس کرتے ہیں کہ فائدہ ہوگا اس بات کا، کر سکتے ہیں، اور اگر محسوس نہیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیں بے شک. نو But پرابلم. this has to be یعنی practiced. Even the pause needs to be practiced. You have to really say, okay, I'm ایبسلوٹلی not going to ٹوٹلی، یہ say تو anything. پریکٹس ہی کی بتا رہا ہوں میں. Absolutely. I totally agree with that. And what I'm over here, what I'm suggesting is the practice, basically. I'm not at all suggesting that while in a situation, while you're having an argument, you should start doing it. No, you'll have to practice it. And this practice is going to make perfect, basically. I mean, not perfect, but improve, inshallah. I understand. Thank you so much. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹے. جی سر، میرے ساتھ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا، سچ بولنا چاہتی ہوں. مطلب جب سے مجھے اس بات کا شعور ڈیویلپ ہوا ہے نا کہ ہمارے نام اعمال لکھے جا رہے ہیں، تو انکانشیسلی میں بہت دفعہ سچ نہیں بول پاتی. بہت سارے خدشات آ رہے ہوتے ذہن میں، تو میں جو ہوں نا الٹا بول جاتی ہوں. ٹھیک ہے تو جی. یہ چیز میں اپنے اندر ڈیویلپ کرنا چاہتی ہوں، ہمیشہ میں سچ بولوں. رائٹ لیکن میں ایسا کر نہیں پا رہی ہوں. رائٹ. کافی دنوں سے میں نے سوچا ہوا ہے، اور وقت اور حالات سے بھی میں ڈر جاتی ہوں کہ میں نے اگر اب یہ کہا تو اس طرح سے میرے ساتھ ہو جائے گا. جی یہ جو ہے نا، جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے، اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. میں انشاءاللہ ایز وی موو فارورڈ اگلے ہفتے
اگلے اس سے اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جب ہم کنٹرولر سیل پہ بات کریں گے، اس کی دو سچویشنز ہو سکتی ہیں. ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے بول دیتی ہیں جو غلط ہوتی ہے بات، ٹھیک ہے جی. اور ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ غلط کہنے لگی ہیں لیکن وہ روکا نہیں جا رہا ہوتا. یہ دو الگ الگ سچویشنز ہیں، اور ان دونوں کی ٹریٹمنٹ بھی الگ الگ ہوتی ہے جی. یعنی آپ کو جب اپنی پرسنل ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ ان دونوں کو پہلے ڈائگنوز کریں کہ اصل مسئلہ ہے کدھر. کہ کیا میں انکانشیس ہوتی ہوں؟ انکانشیس کا مطلب ہے کہ ان اویئر میں کچھ بول دیتی ہوں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک بات نہیں کی میں نے. اور دوسری سچویشن یہ ہوتی ہے میں پوری طرح سے، مجھے کہنا تو یہ چاہیے تھا لیکن حوصلہ نہیں ہوا وہ کہنے کا جو مجھے کہنا چاہیے تھا. ان دونوں کا علاج بھی الگ الگ ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر پروٹیکٹنگ ان آور سیلوز. اس لیے اس کو کم تر نہ سمجھیں. یعنی یہ جو بری غلطیاں ہوتی ہیں ہماری، غلطیاں جن کو ہم عام طور پر گناہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بول دیا، میں نے یہ کر دیا، وہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس کو اگر میں سمجھ لوں گا تو امید یہ ہے کہ میں اپنے اوپر قابو پا لوں گا انشاءاللہ. اگر میں سمجھ لوں، پہلے میں سمجھ ہی نہیں پاتا، ٹھیک ہے جی، میں اپنے آپ کو زبردستی اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں. اٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. تھوڑی سی اپنی غلطیوں کو رسپیکٹ دینا شروع کریں. وہ غلطیاں جو کانشیسلی کر رہا ہوتا ہوں میں، یعنی ایک غلطی وہ ہوتی ہے جو میں مثال کے طور پر کسی نے کسی نے کچھ کہا اور میں نے ریئیکشن میں کچھ کہہ دیا اور بعد میں ریئلائز کیا کہ یار مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے میں سو رہا تھا، میں نے کسی کو کہہ دیا کہ تم معاف کرو مجھے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جبکہ میرے پاس پیسے تھے. آئی واز ناٹ کانشیس آف اٹ، لیکن میرے پاس حقیقت میں کسی کی مدد کر سکتا تھا اور میں نے مدد نہیں کی. میرا دل کہہ رہا تھا کہ مدد کر دو اس وقت، یار کسی کو اچھا لگ رہا ہے، ضرورت مند لگ رہا ہے، کر دو، اور میں نے نہیں کی. تو یہ جو چیز ہے اس میں واٹ ایم آئی پروٹیکٹنگ، واٹ از ہیپننگ، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ورنہ یہ آپ کے لیے ان دا لانگ رن اس کو اوور کم کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایسپیکٹ ہے نا جی، اس کو، یہ جو ابھی آپ نے آئی ٹی سی میں کام شروع کیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا تفصیل سے لینا شروع کریں. اینڈ انشاءاللہ وین وی ریچ دیٹ لیول، جب آپ کو وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تو یہ جو آپ کے دوسرے سوالات ہیں یہ بھی انشاءاللہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ آپ خود کر سکیں گی. وہاں پہ پروسیس ہی ہم نے یہ اختیار کیا ہوا ہے انشاءاللہ، کہ ہم ایک ایسا پروسیس آپ کو انٹروڈیوس کرائیں کہ جس کے نتیجے میں آپ خود اس پوزیشن میں ہوں کہ باقی مسائل کو خود سالو کر سکیں. تو تھوڑا سا اگر اس میں انتظار کر لیں انشاءاللہ ادھر آ جائے گی سر، ٹائم آ جائے گا. جی سر، تھینک یو. سر میرے ساتھ You're ایسا ہوتا ہے most کہ welcome. مجھے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں نے غلط کہہ دیا، اور بعد میں مجھے پھر اتنا گلٹ ہوتا ہے، اتنا میں سیڈ ہو جاتی ہوں، بالکل میرا دل اندر سے میں اتنا بے چین انشاءاللہ یہ آگے ٹاپک آئے گا ایک، کہ جس میں یہ جو ہے نا جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، اس وقت نہیں ہو رہا ہوتا، بعد میں ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. سر یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں تو ہم کچھ کرائٹیریا ہے اس پہ اس کو دیکھ لیں کہ کیا وہ کسی کے فائدے کی ہے، اچھی رہے گی، لازمی ہے، اس طرح کی چیزیں. تو جب ہم یہ عموماً پریکٹس کرتے ہیں اس طرح سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کرنے کو بات بہت کم رہ جاتی ہے یا بچتی ہی نہیں ہے، بہت کم بات رہ جاتی ہے. لیکن پھر عموماً ہمارا سرکل ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پھر آپ اس سرکل میں کافی لیفٹ آؤٹ ہو جاتے ہو، آپ ان میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. تو آپ کو یہ ایک سوشل اسکل فیل ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی بات اگر مطلب کہ تھوڑی بے مقصد بھی باتیں ہیں لیکن لوگ وہ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو آپ اس سرکل کا پارٹ بننا بھی آپ کی نیڈ ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بھی چیز فیل کر رہے ہوتے ہو کہ اگر آپ کوئی بھی بات کرو اس کو اس کرائٹیریا پہ دیکھ لو، تو وہاں بالکل ایک وہ ٹیچر والی پوزیشن بھی نہیں اختیار کر سکتے کہ اگر کوئی ایسے بے مقصد باتیں ہو رہی ہیں آپ اکیلے ان میں جا کے کہنا شروع کر دو کہ ہم کیا لگے ہوئے ہیں، یہ اس طرح سے آپ تھوڑا سا ان میں ایڈجسٹ بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہو. تو ایسی سچویشن میں کیسے اس چیز کو کیسے سولو کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یعنی اس میں آپ کی بات سے پوری طرح سے اتفاق ہے. اس میں اس کو ڈیل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اس میں ہر وقت ایک اسکیپٹک بن کر نہ بیٹھیں. یو شوڈ بی اے گڈ انجوائبل کمپنی ایز ویل. آپ کو کوشش کرنی ہے کہ مجھے ایک اچھا انسان، ایک یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک پلیزنٹ انسان بھی رہنا ہے.
ایک طرف یہ ایسپیکٹ ہے، دوسری طرف یہ ہے، اور کیونکہ اگر آپ پلیزنٹ نہیں رہیں گے تو آپ کی اچھی بات بھی لوگوں تک کمیونیکیٹ نہیں ہو پائے گی. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ. لیکن مجھے غلط چیز میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہے. اچھا، ایک ایسپیکٹ اور بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو لیٹ سے اف یو آر سٹنگ ان اے گروپ، یہ جس کو قرآن مجید کہتے ہیں نا جی کہ یخوض مال قائدین، کہ کنہ نخوض مال قائدین، کہ ہم یہ فضولیات میں پڑے ہوئے بونگی باتوں میں ان کے ساتھ ہم بھی یہی کرتے رہے. ٹھیک ہے جی، باتیں بنانے والوں میں اس طرح دیکھیے ڈسکورسز جس وقت ہوتے ہیں، اچھے ڈسکورسز کا حصہ بننا ہماری ذات میں، ہماری سوچ میں اثر ڈالتا ہے. ہم اچھی چیز سوچنے لگ پڑیں گے اگر ہم اپنی زندگی میں اچھی سوچ اور اچھی گفتگویں، یعنی دو چیزیں ہیں، conversations with others and conversations with ourselves. جب ہم اچھی کر لیں گے تو ہماری جو پرواز ہے وہ اونچی ہو جائے گی. تو یہ ایک بیلنس ہے جس کو کہ ہر آدمی نے مینٹین کرنا ہے. ہر آدمی کو دیکھیے اکثر لوگ یہ جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، یہ بیلنس ہے جس کو ہم نے مینٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے. اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بیلنس مینٹین کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا ہوتا. ہم صرف انجوائمنٹ، صرف پلیجر میں لگے ہوتے ہیں. یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے یہ اصل میں ایک کانشیس برین، کانشیس مائنڈ کا سوال ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بیلنس ہو. ظاہر ہے کہ ہم نے تعلقات ختم بھی نہیں کرنے، تعلقات کو توڑنا بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی امپروومنٹ کے بارے میں آ، درد بھی رکھنا ہے کہ ہم نے وی ہیو ٹو بیکم بیٹر. تو اب یہ جو ذہن ہے نا جو یہ اس طرف سے سوچ رہا ہے وہ ایک بیلنس مینٹین کرنا چاہتا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ میں اپنے لوگوں سے کٹ جاؤں. وہ میرے لوگ ہیں، میرے بھائی بند ہیں، میرے پیارے ہیں، میں نے ان کا ساتھ بھی دینا ہے، لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمپلیٹلی اسپوائل مائی انر سیلف، کہ میں ان کی ایسی باتیں جو ہیں کہ جن میں وہ لیٹ سے جس طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب لوگ تمہارے سامنے قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو تو تم اس وقت نہ بیٹھنا. اور دیکھیے اس کی وجہ بتائیے، کیونکہ اگر تم بیٹھو گے ان کے ساتھ تو تم بھی ان کی طرح سوچنے لگ پڑو گے. یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. یہی میں ابھی جو میں نے گزارش کی وہ یہ بات ہے کہ آپ جب کسی کانورسیشن، کسی ڈسکورس کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں ریگولر بیسس پر، تو آپ کی سوچ کو متاثر کرنے لگ پڑتی ہے چیز. یہ دس از واٹ دا قرآن از آلسو سیئنگ. تو میں نے کیا بیلنس مینٹین کرنا ہے کہ جس میں کس حد تک کی چیزیں جو ہیں میرے لیے قابل برداشت ہیں، میں کس حد تک ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ میں اس کو سمجھنا بھی چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو، بیکاز انلیس آئی انڈرسٹینڈ دیٹ آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیلپ دیم. تو یہ ایک بڑا خوبصورت بیلنس مینٹین کرنا ہے. دیکھیے نمبر ون، وین آئی سے کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو بی ہمبل، جج نہ کریں، بی ہمبل کہ نہیں یہ میری انڈرسٹینڈنگ کے خلاف ہے. یہ ضروری نہیں کہ میری انڈرسٹینڈنگ بالکل ٹھیک ہو. میں نے پروفٹ کی جگہ پہ نہیں کھڑے ہونا، میں نے پیغمبر کی جگہ پر یا صحابہ کی جگہ پر نہیں کھڑے ہونا کہ نہیں یہ ہمیں اپنے پیغمبر نے بتایا اس لیے بالکل ٹھیک ہے بات. ہم تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اب کہ یہ ہم نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اس سمجھ میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر میں دوسرے کی بات سنوں گا تو امکان ہے کہ میں ٹھیک جگہ پہ پہنچوں. تو یہ دیکھیے کتنی ہیوملٹی رکھنی پڑے گی اپنے اندر کہ میں اپنی بات پہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے ابھی تک مطمئن ہوں، آپ کی بات بھی سمجھنا چاہتا ہوں. تو اب کس طرح سے میں اپنے آپ کو بیلنس کروں؟ مذاق نہیں، مجھے نہ آپ کا مذاق اڑانا ہے، نہ اپنا مذاق اڑوانا ہے، نہ اپنی بات کا مذاق اڑوانا ہے. لیٹ اس اسٹے سیریس اباؤٹ اٹ. ہمیں اپنی اس سیریس پوز کو مینٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے، ایک دوسرے کو بات سمجھنی بھی ہے، سمجھانی بھی ہے. تو ایک مشکل چیز ہے یہ، لیکن اس میں ہر آدمی کا بیلنس اپنے لحاظ سے ہوتا ہے جی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیو اے ویری پریسائز آنسر کہ یہ صحیح بیلنس ہے زندگی میں. جی میر صاحب، میں اصل میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. مائنڈ فلنس میں جو مینس میڈیٹیشن کی بات آتی ہے تو جو مائنڈ سائنسز کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریگریٹ ہے جو اور ایک وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ایک جو ہے اپریسیشن ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی کہ بندے کو جو ہے بیچ کی سچویشن رہنی چاہیے، اور مطلب اس کو بہت زیادہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے غلطی پہ.
بالکل نادم، اس لیے کہ پھر وہ اسی اسٹیٹ میں رہتا ہے. تو آپ کا اوپینین کیا ہے یہاں پر کہ مائنڈ فلنس کے لیے مطلب کس اسٹیٹ، مطلب میں اپنی بات کہوں یا آپ بتائیں کہ مطلب میرا بھی ایک رائے ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نہیں بتائیے. آپ بتائیے جس طرح آپ فرمائیں. یو ہاں کین میں گو اہیڈ، نو مطلب پرابلم. بات تو بالکل سمجھ آتی ہے کہ جو ریگریٹ ہے وہ بھی ہمیں مطلب سپورٹ کرتا ہے کہ ہاں جی اگر ہم نے اس چیز کو ریفیوز کر دیا تو ہم تو پھر وہ اپنی غلطی سے سیکھیں گے نہیں نا. جو مجھے سمجھ آتی ہے، جو میں اس کو ایکسیپٹ نہیں رائٹ. کرتا کہ بھائی اگر ہم نے اس کو جو پھر ہمارا سزا مطلب ٹھیک ہے اس رو میں بہہ بھی نہیں جانا، لیکن کم سے کم اپنی غلطی کا وہ تو کرنا ہے کہ لہٰذا تو اسی وقت ہوگا نا جب ریگریٹ ہوگا. اچھا اپریسیشن پہ تھوڑا سا میں ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہوں کہ ہاں جی ہمیں بہت زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا جی وہ میں نے بہت اچھا کرا تھا یا میں بہت اچھا مینس اس کے اندر جو پاسٹ کی بات ہو رہی. تو آپ کی کیا رائے ہے کہ مائنڈ فلنس کے لیے جو ہے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے مائنڈ فلنس کین بی اے ویری گڈ تھنگ ٹو ہیلپ اس نیوٹرلائز ایموشنز. دیکھیے نیوٹرلائز ایموشنز کا مطلب ریگولیشن آف ایموشنز. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. ہماری ایموشن ساری کی ساری لمبک برین سے جنریٹ کرتی ہیں. اگر ہم کسی بھی ایک مثال کے طور پر اگر غصے کو آپ نے ناجائز طریقے یعنی بے جا طریقے پہ سپریس کیا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ غصے کو یا شیم کو یا گلٹ کو تو سپریس کریں گے اور خوشی جو ہے وہ بڑی اچھی رہے گی. نہیں، آپ اصل میں سارے لمبک برین کے میسیجز کو سپریس کرنے کے عادی ہونے شروع ہو جائیں گے اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انجوائے لائف. سب سے پہلی بات تو یہ جو یہ کانسیپٹ ہے کہ ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ریگریٹ از اے ویری گڈ ٹیچر. آنیسٹلی آئی ایگری ود یو. اور اس پر بڑی اچھی کتاب ہے ڈینیل پنک کی، دا پاور آف ریگریٹ. وہ ضرور دیکھیں. اس نے ایک بڑا اچھا مزے کا واقعہ بیان کیا اس میں. وہ شاید میں اگر شیئر کروں تو اٹ وڈ ناٹ بی آؤٹ آف پلیس. وہ کہتا ہے کہ دیر آر مینی پیپل. جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ جو ہے نا جی، وہ اس نے جو فیکٹ کوٹ کیا اس میں وہ یہ ہے کہ انسان جو ٹیٹو کراتا ہے، ٹیٹو جو دو ورڈز موسٹ ٹیٹوڈ ٹو ورڈز آر نو ریگریٹ. ٹھیک ہے جی. اینڈ انٹرسٹنگلی within a few years those who get themselves tattooed by no regret want to get it removed. This is a very beautiful example of no regret and regret. ٹھیک ہے جی. learning from regret is a very beautiful idea جس طرح سے آپ نے فرمایا and that is a great thing. We should aspire for that. جس چیز کو میں غلط سمجھتا ہوں وہ ریگریٹ نہیں ہے، وہ ہوپلیسنس ہے. یعنی غلطی ہو گئی اور آدمی ہوپلیس ہو جائے، اس کے نتیجے میں ڈیسپریٹ ہو جائے. ریگریٹ از کین بی ٹیکن ویری پازیٹیولی بٹ ڈیسپریشن اینڈ ہوپلیسنس کین لیڈ ٹو ویری ڈینجرس ریزلٹس. یہ بیسیکلی کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کے اندر جو وردینس ہے وہ اپنی اچیومنٹ سے ریلیٹ ہوتی ہو. یعنی میں نے اگر غلط کیا تو پھر تو میں کوئی ہوپ ہی نہیں، ختم ہو گیا سب کچھ. ایک بات. اور دوسری طرف اپنی اچیومنٹ پر اترانے لگ پڑے. یہ دونوں چیزیں ہیں جن کا قرآن مجید نے ایک جملے میں بیان کیا جب کہ آسمان زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کے علم کے بغیر نہیں ہو رہا. یہ پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ ہونا ہے تمہارے ساتھ، اس کے بعد ہوتا ہے. اور یہ بتایا کہ یہ تمہیں اس لیے بتایا جا رہا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم اس پر مایوس نہ ہوا کرو جو چلا گیا، اور اس پر اترایا نہ کرو جو ہے جو مل گیا تمہیں. اس وجہ سے آئی تھنک دیز آر ٹو ایسپیکٹس. تو اگر میں آپ کی بات کا جواب دے سکا ہوں جی تو پلیز کنفرم کر دیجیے گا. آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود ایکسیپٹنگ دیٹ ریگریٹ از اے ویری گڈ ایموشن اف وی ٹیک ایڈوانٹیج آف اٹ. اینی ایموشن چاہے جتنی مرضی بری ہو، ولنریبلٹی کی سے ریلیٹ کرتی ہو، یا یہ بات کہ ہم پازیٹیو ہو یا اوے ایموشن ہو، نیگیٹو ہو، وٹ ایور، جس طرح بھی آپ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں، اینی ایموشن از ایکچولی اے نیچرل فینومینن اینڈ اٹ از دیئر ٹو ہیلپ اس. سب سے پہلے تو اس کو سمجھیں. اف وی اسٹارٹ سپریسنگ ایموشنز، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سلیکٹیولی سپریس کریں ایموشنز کو. یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم ریگریٹ کو سپریس کر رہی ہیں، اگر ہم مثال کے طور پر شیم کو سپریس کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم پازیٹیو ایموشنز کو بھی سپریس کریں گے. پھر اصل میں every message coming from the limbic brain would start getting suppressed.
اس لیے میں نے یہ دیکھا بھی ہے، اپنے ساتھ بھی دیکھا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ اپنی بہت زیادہ سپریشن کرتے ہیں اپنی ایموشنز پہ، تو آپ کی جو جوائے کی ایموشن ہے وہ بھی سپریس ہو جاتی ہے. یو لوز دا کیپیسٹی ٹو بی جوائفل. دس از اے ویری نیچرل فینومینا جی. جی وہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہونی تھی وہ ہونی تھی، یعنی کہ وہ ہو گئی، اب آپ اس کو لیو اٹ، مطلب آپ اس کو چھوڑ دیں، اب آپ اس کے بعد اس کو نہ سوچیں، بس اب آپ آگے بڑھیے. اور اسی طریقے سے خوش ہونے پہ اترائی نہیں کہ آپ بہت زیادہ اچھا جی میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اس کو بھی چھوڑیں، بس آپ جو ہے وہ پریزنٹ میں رہیں. اب اس پہ میں نے جی اپنی رائے دے دی تھی. اب مطلب میں یہ وہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو میری وہ تھا کہ ریگریٹ کم سے کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ میں اس کے اوپر اپنا مطلب اینالائز کر سکوں ٹرو. کہ ہاں یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور مجھے یہ غلطی نہیں جی کرنی ہے، ایسے کو چھوڑنا نہیں ہے. جی اور ٹھیک ہے میں اس رائٹ. چیز سے تھوڑا سا ایگری ہوں کہ ہاں جی خوشی کو چلیں، مطلب میں اسی کے اندر جی رہا ہوں کہ اچھا جی میں نے بہت حاصل کر لیا اور کچھ یہ سب وہ مجھے مل رہا ہے یا ملا تھا، اور یہ اس میں اسی میں جی رہا ہوں. سو میں اس چیز پہ تھا. تو کافی آپ کا اوپینین بہت اچھا ہے. I think it's a very important thing. پریزنٹ میں رہنا بھی ایک اسٹریٹجی ہے جی، فار اے پرپز. یعنی آئی وانٹ ٹو بی، میں ایسا نہیں کہ میں زندگی کو پریزنٹ میں رہتے ہوئے گزار دوں اور یہ سوچنا یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اگر ایسا ہو سکے تو میں تو اصل میں اپنے کل کی، یعنی وہ جو میزلو کی ہائرارکی آف نیڈ تھیوری میں جو سیکنڈ لیول آف نیڈ ہے جس کو وہ سیکیورٹی نیڈز کہتا ہے، وہ اصل میں ضرورت ہی تب پیدا ہوتی ہے کہ انسان یہ ادھر سے اٹھ کے دیکھنے لگ پڑتا ہے کہ آج کا مومنٹ کے بعد کل کبھی آنا ہے. ہماری پوری کی پوری زندگی جو ہے اس میں جو پلاننگ چل رہی ہے، اس میں ہم گھر بناتے ہیں، یہ صرف ہماری آج کی ضرورت تو نہیں ہے گھر بنانا. یعنی گھر اگر بنانے کا صرف یعنی آج ہی کی ضرورت مجھے پوری کرنی ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ اکنامکلی زیادہ وائبل آپشن بھی یہی ہوگی کہ میں رینٹ پہ لے لوں پھر. لیکن مجھے پتا ہے کہ آئی وڈ لائک ٹو میک اے پلیس فار مائی سیلف، آئی وڈ لائک ٹو میک اے پرماننٹ پلیس. یہ ساری سیکیورٹی نیڈز جو ہیں یہ فیوچر ریلیٹڈ ہے. And they don't let you remain in the present. Present may remain, being in the present is a very good strategy for developing understanding of oneself. It is not a life strategy. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ being in the present is میں یہ بھول جاؤں کہ کل بھی کچھ آنی ہے، اس کے بعد تو پرابلم ہو جائے گی، بالکل صحیح. سیریس پرابلم ہو جائے گی. آئی تھنک یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ریگریٹ از اے بیوٹیفل، اللہ تعالیٰ کی یہ جو پیدا کی ہوئی ایموشنز ہیں یہ ساری کی ساری ایموشنز بڑی امپورٹنٹ ہیں. ریگریٹ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ تم سے جو غلطی ہوئی ہے اس سے سیکھ لو، اس سے امپروو کرو گے. یہ ریگریٹ میرے سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، دیز آر بریلینٹ اپرچونیٹیز پرووائڈیڈ ٹو می بائی گاڈ دیٹ آئی شوڈ میک مائی لائف بیٹر if I benefit from them. And if I refuse to benefit from them, کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اچھا میری زندگی ادھر ہی رہ جائے گی جدھر میں. بالکل، بس مختصر سا محی صاحب، مطلب وہ لیول کیا لیول ہونا چاہیے؟ مطلب بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ پھر ریگریٹ میں ہی اپنا جو ہے وہ پاسٹ میں ہی رہ جاتا ہے، اور ہمارے جو وہ ہیں سائیکیٹرسٹ ہیں وہ بھی مطلب بندے کو جو ہے وہ تھوڑا سا مطلب پاسٹ کو مینس ریفیوز کرنے کے لیے کہتے ہیں. تو وہ بات صحیح ہے، لیکن اس میں آپ کی نظر میں کون سا لیول ہے جس پہ وہ بندے کو سوچنا چاہیے کہ اچھا جی اب مجھے مطلب اتنا زیادہ بھی نہیں اور اتنا جو ہے ہمیں وہ کرنا ہے. بات تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے بھی ایگری کر کے میں بھی مطلب وہ ہے. سو آپ کا کیا اوپینین ہے، آپ کا کیا لیول ہے کہ کہاں پر بندے کو ٹھیک ہے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے اپنے لیے کچھ سبق حاصل کر لیا، نمبر ایک. اور اگر اس پچھلے اقدام میں جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر ریگریٹ پیدا ہوا ہے، تو وہ ریگریٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرا نقصان ہوا تھا، یا اس لیے کیونکہ میری وجہ سے کسی کا نقصان ہوا تھا؟ اس دوسرے کا جس کا میری وجہ سے نقصان ہوا ہے اس کو جا کے میں کم از کم اس حد تک آئی شوڈ ایکنالج کہ میری وجہ سے نقصان ہوا ہے، اینڈ اف پاسبل آئی شوڈ کور دیٹ لاس فار دیٹ پرسن. میرے خیال میں یہ دو کام اگر آپ کر سکیں ہیں تو پھر دس از دی اینڈ آف اٹ. اب آگے زندگی کو پازیٹیولی گزارنا ہے. اگر یہ دو کام نہیں کیے تو اٹ ول ریمین ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ کہ یہ آپ غلط کر چکے ہیں اور اس پر یہ ہمیں کرنا چاہیے if you are lucky. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسان کے اندر گلٹ کی، ریگریٹ کی جیسی فیلنگز ہے،
وہ اگر چاہے تو ان کو اگنور کر دے، اور اتنی بری طرح سے اگنور کر دے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں سے اس کا خیال ہی ختم ہونا شروع ہو جائے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ دیٹ وی شوڈ ہیو دیٹ فیلنگ کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنا ہے جس حد تک کرنا ہے. اور اگر میرے بس میں نہیں رہا، لیٹ سے ایک آدمی کے ساتھ میں نے غلطی کی اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جی، وہ دنیا سے ہی رخصت ہو گیا، تو اب میں، اور غلطی صرف جذبات کو دکھانے کی تھی تو میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں، سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن unfortunately I could not get that chance to sort of compensate or sort of get even with that feeling. یہ مشکل ہو جائے گا. بہت زبردست، تھینک یو، جزاک اللہ. جاوید تنویر.